के चैंपियन हम हैं, CCF 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 के चैंपियन। CCF. CCF. बैठ पकड़ मैदान में आ, जोश दिखा जरा जोश दिखा। बैठ पकड़ मैदान में आ, जोश दिखा जरा जोश दिखा। गेंद घुमा और विकेट गिरा, जोर लगा जरा जोर लगा। जीत हार की टेंशन छोड़, दिल से ऐसे दिल को जोड़। खेल जमा तू, खेल जमा, खेल जमा तू, खेल जमा तू। सारी दुनिया को ये बता, हम हैं CCF के चैंपियन हम हैं, CCF के चैंपियन हम हैं, CCF के चैंपियन हम हैं, CCF के चैंपियन। होने दे ये धूम धड़के, लगने दे ये जरा चौके छक्के। टेप बॉल के राजा हैं हम, देख हमको हल्का ना ले। जितना दम है तू लगा ले, अपनी किस्मत आजमा ले। भारी तुझ पे पड़ जाएंगे, देख तू हमको हल्का ना ले, हल्का ना ले, तू हल्का ना ले। खेल जमा तू, खेल जमा तू। सारी दुनिया को ये बता,
CCF. ओ बैठ पकड़ मैदान में आ, जोश दिखा जरा जोश दिखा। बैठ पकड़ मैदान में आ, जोश दिखा जरा जोश दिखा। गेंद घुमा और विकेट गिरा, जोर लगा जरा जोर लगा। जीत हार की टेंशन छोड़, दिल से ऐसे दिल को जोड़। खेल जमा तू, खेल जमा, खेल जमा तू, खेल जमा तू। सारी दुनिया को ये बता, हम हैं CCF के चैंपियन। 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 नन्नारा नारा, नन्नारा नारा, नारा नारा, नारा नारा, नन्नारा नारा, नन्नारा नारा, नारा नारा, नारा नारा। होने दे ये धूम धड़के, लगने दे ये जरा चौके छक्के। टेप बॉल के राजा हैं हम, देख हमको हल्का ना ले। जितना दम है तू लगा ले, अपनी किस्मत आजमा ले। भारी तुझ पे पड़ जाएंगे, देख तू हमको हल्का ना ले। हल्का ना ले, तू हल्का ना ले। जीत हार की टेंशन छोड़, दिल से ऐसे दिल को जोड़। खेल जमा तू, खेल जमा, खेल जमा तू, खेल जमा तू। सारी दुनिया को ये बता, हम हैं CCF के चैंपियन। 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 नन्नारा नारा, नन्नारा नारा, नारा नारा, नारा नारा, नन्नारा नारा, नन्नारा
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو گریٹ پارک اروائن، جہاں پر میچ آج شروع ہونے والا ہے. بڑا امپورٹنٹ میچ ہے یہ. پاک شوبز کی ٹیم نے 2 میچز کل کھیلے تھے، ان میں سے ایک جیتا اور ایک ہارا. تو ان کے لیے یہ دونوں میچ آج کے بڑی اہمیت رکھتے ہیں اور بیک ٹو بیک میچز کھیلے جائیں گے. اور پنجاب کنگ کی ٹیم بھی اچھی ٹیم ہے اور میرا خیال ہے اچھا مقابلہ ہونے کی توقع ہے. کامران جیلانی جو ہیں وہ پاک شوبز کے کپتان اس وقت اپنی ٹیم کو ترتیب دیتے ہوئے، اور یہ ہے ٹیم: مرزا زین بیگ، ناصر میمن، آصف ابا علی، عباس جعفری، فیضان شیخ، فیضان مقصود، کامران جیلانی، مختار احمد، محسن طلعت، آصف ادریس اور نبیل جو ہیں وہ شوبز کے کھلاڑی. اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کنگ کے کھلاڑیوں کے نام بھی ہم آپ کو بتائیں گے. پنجاب کنگ کی ٹیم میں بھی چند کھلاڑی بہت اچھے ہیں، بڑے پروفیشنل طریقے سے بیٹنگ کرتے ہیں، اور بالنگ بھی ان کے 2-3 بالرز بہت اچھے ہیں جنہیں میں نے کل دیکھا تھا. اور یہ ان کی ٹیم کے کھلاڑی ہیں: سری رام، لکشمی نارائن، لوپریت سنگھ، رنجیت سنگھ، آکاش دیپ سنگھ، ہرمان دیپ چاہل، ہیری اوجلا، سنیل کھیوا، ہردیپ سنگھ، شیرا ہنی، چمکار کھوسا اور پیما وڑائچ. یہ ہیں ٹیموں کے نام. اور آج بھی جو موسم ہے وہ کل کی طرح ہے، آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا، اور بڑی ٹھنڈی ہوا یہاں پر چل رہی ہے جس کی رفتار ابھی کم ہے، لیکن کل بعد میں خاصی تیز ہوا یہاں پر چل رہی تھی. اور آج بھی اس بات کی توقع ہے کہ تیز ہوا چلے گی، لیکن جو پیشن گوئی ہے، فورکاسٹ یہ ہے کہ 12 بجے کے بعد مطلع جو ہے وہ صاف ہو جائے گا اور دھوپ جو ہے وہ ہمیں محسوس ہونے لگے گی. تو لیکن اس وقت جو ہے وہ آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا. بڑا یہ خوبصورت کرکٹ گراؤنڈ ہے. ایکچولی یہ کمپلیکس ہے گریٹ پارک، جس میں تقریباً تمام ہی کھیلوں کی گنجائش موجود ہے، اور اس میں یہ 3 گراؤنڈز ہیں جہاں پر یہ ٹورنامنٹ کھیلا جا رہا ہے، جسے پاکستان کے مختلف شہروں کے نام سے منسوب کیا گیا ہے. لاہور، جہاں سے ہم کامنٹری کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کراچی اور پشاور. اور پہلی گیند فیضان ہے بالر، اور ان کی پہلی گیند کو پش کیا کور کی جانب، اور 1 رن بڑی آسانی کے ساتھ مکمل کیا. تو آج کا پہلا رن، اور سری رام تھے بیٹسمین جنہوں نے آہستہ سے گیند کو پش کر کے مڈل آف اسٹمپ پر گیند ملی، انہوں نے گیند کو پش کیا اور بڑی تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے 1 رن حاصل کر لیا. تو آج کا پہلا رن، تو ایک جو ہے وہ اسکور ہے، اور ایک ہی گیند ابھی تک پھینکی گئی ہے. 8 اوورز کی اننگ ہوگی. 8 اوورز کی ٹیم، دونوں ٹیمیں اننگز کھیلیں گی. ایک مرتبہ فیضان دوڑتے ہوئے آئے، امپائر کے پاس سے گزری گیند کی، اور اچھی گیند فیضان کی. اس مرتبہ سلائٹلی شارٹ آف لینگ، لیکن اٹھی زیادہ، اور بیٹسمین کی توقع نہیں کر رہے تھے، اور غالباً انہوں نے گیند سے نگاہیں ہٹا لی تھی کیونکہ انہوں نے بلہ گھمایا، مگر گیند کو کنیکٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے. گیند وکٹ کیپر کے پاس آئی تو ایک ڈاٹ بال. بیٹنگ سائڈ کے لیے تھوڑا سا ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے اگر ڈاٹ بال کی جائے، لیکن فیضان نے اچھی لائن اور لینتھ کے ساتھ گیند کی، اور بیٹسمین اسے ہٹ کرنے میں ناکام رہے. ایک مرتبہ پھر فیضان اپنے بالنگ کے نشان پر پہنچنے کے بعد مڑے، دوڑتے ہوئے آئے، امپائر کے پاس سے گزرے، گیند کی، اور اس مرتبہ ہٹ لگانے میں کامیاب ہوئے. گیند جا رہی ہے مڈ وکٹ باؤنڈری کی جانب، اور جہاں پر فیلڈر بڑی تیزی کے ساتھ بھاگتے ہوئے آئے، اور انہوں نے اپنے پیر سے گیند کو روکنے کی کوشش کی، اور بڑی اچھی کوشش تھی کیونکہ بڑی تیزی کے ساتھ وہ بھاگے. گیند ان سے دور تھی اور تیز بھی تھی، لیکن اپنے پیر سے وہ گیند کو جو ہے وہ پش کرنے میں کامیاب ہوئے. 3 مجموعی اسکور ان 2 رنز کے اضافے کے ساتھ، اور کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں ہوا. اور لوپریت سنگھ نے اپنے انفرادی اسکور کا آغاز کیا، ان کا اسکور ہے 2. فیضان نے 3 گیندیں اب تک کی اور 3 رن انہوں نے دیے ہیں. فیضان ایک مرتبہ پھر ہمارے کامنٹری باکس کی جانب سے آئے گیند کرنے کے لیے، اور یہ گیند آف اسٹمپ سے باہر تھی. اچھی گیند، اسے ڈرائیو کرنے گئے تھے مگر کامیاب نہیں ہوئے، اور میرا خیال ہے کہ قسمت نے ان کا ساتھ دیا کیونکہ گیند بلے کے بالکل قریب سے ہوتی ہوئی وکٹ کیپر کے پاس آئی. بولیے. فیضان بہت اچھے بالر ہیں، اور یہاں پر یہ مشہور ہیں ایز اے آل راؤنڈر. تو چھکے بھی مارتے ہیں. ٹیب ٹینس جب کھیلتے ہیں تو جی ان کو دیکھنے میں مزہ آتا ہے، اور اس وقت بہت اچھی بالنگ کر رہے ہیں یہ جی ہاں یہاں پر. بالکل. اور کل بھی میں کہہ رہا تھا کہ اگر لائن اور لینتھ برقرار رکھی جائے تو بڑا ایڈوانٹیج بالر کو ہے، کہ چونکہ ہوا بھی چل رہی ہے. ایک مرتبہ پھر آئے فیضان گیند کرنے کے لیے، اور ایک اور اچھی گیند، لیکن اسے امپائر نے وائٹ بال قرار دیا، اور یہ آؤٹ سائڈ دی آف اسٹمپ گیند تھی. اسے زوردار ہٹ لگانے کی کوشش کی مگر کامیاب نہیں ہوئے، اور فیضان اس پر احتجاج کر رہے ہیں امپائر سے. ان کا یہ خیال تھا کہ گیند بہت زیادہ وائڈ نہیں تھی،
اور بہرحال 1 رن کا پھر بھی اضافہ ہوا اور امپائر کا فیصلہ چونکہ اٹل ہے، لہٰذا فیضان واپس آ رہے ہیں اپنے بالنگ کے نشان پر۔ یہاں ایک بات جی میں کہتا چلوں، ٹیپ ٹینس کرکٹ میں ہم لوگوں نے تھوڑا سا ایک سخت رول کہہ لیں آپ جی اس کو رکھا ہوا ہے کہ ہوں آف کے اوپر اگر وہ آف کے جو نشان ہے اس پہ بھی اوپر سے چلی جائے تب بھی ہم وائڈ ہی دیتے ہیں اس کو، اس لیے کہ اس کا ڈسٹینس جو ہے وہ ایک زیادہ ہے ذرا۔ فیضان ایک مرتبہ پھر آئے گیند کرنے کے لیے اور یہ گیند لیگ اسٹمپ سے باہر تھی، اس مرتبہ لوز گیند تھی، لائن بھی زیادہ اچھی نہیں تھی اور لینگتھ بھی بہت اچھی نہیں تھی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 4 رنز حاصل ہوئے بیٹنگ سائڈ کو۔ اس 4 رن کے اضافے کے ساتھ مجموعی اسکور ہو گیا 9 اور کوئی کھلاڑی اب تک آؤٹ نہیں ہوا۔ ٹیپ بال میں اصل میں بڑا ضروری ہے، جو لینگتھ ہے وہ بڑی کاؤنٹ کرتی کاؤنٹ ہے، کرتی ہے، کیونکہ اگر آپ کو لیگ سائڈ پہ ملے تو پھر آپ کے لیے ہٹ لگانا اور چھکا مارنا بہت آسان ہے۔ ہاں آف اسٹمپ پہ تھوڑا سا آپ کو کھیلنے میں دشواری پیش آتی ہے، کیونکہ وہ نیچرل آپ کی وہ جو باڈی شیپ ہے وہ ایکچولی آپ کو سوٹ نہیں کرتی۔ صحیح۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ٹیپ بال ٹینس میں ہر لیگ بال جو کہ مس ہو رہی ہے اور وہ لیگ اسٹمپ سے باہر جا رہی ہے وہ وائڈ ہی کہلائے گی۔ جی ہاں، پاک شوبز کے کپتان ہیں کامران جیلانی، جو اس وقت اپنے فیلڈروں کو ہدایت دینے میں مصروف تھے۔ فیضان دوڑتے ہوئے آئے، امپائر کے پاس سے گزرتے ہوئے گیند کی اور اس مرتبہ ایک اور اچھی گیند، بیٹسمین زوردار ہٹ لگانا چاہتے تھے مگر کامیاب نہیں ہوئے اور گیند ان کی باڈی سے لگنے کے بعد آن سائڈ پر گئی، اور چونکہ قریب میں کوئی فیلڈر موجود نہیں تھا لہٰذا 1 رن لینے کا موقع مل گیا۔ تو اس 1 رن کے اضافے کے ساتھ اسکور ہو گیا ڈبل فگر میں 10، کسی نقصان کے بغیر۔ ابھی تک سری رام نے 1 رن بنایا اور لوپریت سنگھ نے 3 رن بنائے ہیں، اور فیضان کا اچھا اوور ہے جس میں انہوں نے 10 رن دیے ہیں، اور یہ ان کی آخری گیند ہوگی اس اوور کی۔ اس کے بعد یہ اوور مکمل ہو جائے گا۔ فیضان گیند کریں گے سری رام کو، اور ایک اور اچھی گیند فیضان کی اور بڑا اچھا اوور کیا فیضان نے، اور بیٹسمین کو چھکا لگانے کا موقع نہیں دیا، جو کہ ٹیپ بال کے لیے عام سی بات ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ٹیپ بال ٹینس میں اگر بالر کو چھکا نہیں لگے تو وہ اوور اچھا کہلاتا ہے۔ بالکل۔ تو پہلے اوور کے خاتمے پر 11 مجموعی اسکور کسی نقصان کے بغیر۔ یہ 13واں سال ہے اس ٹورنامنٹ کا، اور میں سمجھتا ہوں بڑی کامیابی کے ساتھ یہ ٹورنامنٹ تیزی کے ساتھ ترقی کے مراحل طے کر رہا ہے، اور اس مرتبہ اس میں 25 ٹیموں نے حصہ لیا۔ امریکہ سے باہر کی بھی ٹیمیں آئیں، اور لاس اینجلس سے باہر کی متعدد ٹیمیں اس ٹورنامنٹ میں شرکت کر رہی ہیں، اور بڑی لگن کے ساتھ، بڑے انتماء کے ساتھ وہ اس ٹورنامنٹ کو کھیل رہے ہیں۔ اور جس چیز نے مجھے امپریس کیا وہ ہے ٹیموں کی باڈی لینگویج، بہت ہی پازیٹیو اور بہت زیادہ کمپیٹیٹیو اسپرٹ ہے ٹیموں میں، جو کہ بہت اچھا سائن ہے میں سمجھتا ہوں اس ٹورنامنٹ کے لیے۔ جی بالکل بجا فرمائے، اور یہ کیونکہ 13 سال سے یہاں پر ہو رہا ہے ٹورنامنٹ، اور میں آپ کو بتاؤں یہ اسٹارٹ تو لوکل ٹیم سے ہی ہوا تھا، ساؤدرن کیلیفورنیا کی لوکل ٹیمز ہی شروع میں اس میں لیتی تھی حصہ۔ اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد جب ہمیں دوسری علاقوں کی ٹیموں کا پتہ چلا تو ہم نے ان کو انوائٹ کرنا شروع کیا یہاں پہ۔ عمران نے بہت ہی وہ اس میں انسٹرومنٹل رہے، مستقل انہوں نے ان کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ وہ یہاں آئیں اور کھیلیں۔ اور یہاں 2 فیضان اس ٹیم میں ہیں، تو دوسرے فیضان جو ہیں انہوں نے پہلی گیند کی لیکن یہ لیگ اسٹمپ سے باہر تھی، جسے وائٹ بال قرار دیا گیا، تو اسکور میں مزید اضافہ ہوا۔ اور بہت سے اسپانسرز بھی اب اس ٹورنامنٹ میں شامل ہو گئے ہیں، جو بہت اچھی بات ہے اور بڑی انکریجمنٹ ہے میں سمجھتا ہوں آرگنائزرز کے لیے۔ اس مرتبہ ڈرائیو کیا مگر گیند بالر کے پیر سے لگنے کے بعد تھوڑی سی آگے چلی گئی، اور اس کے نتیجے میں 1 رن لینے کا موقع مل گیا بیٹسمین کو۔ اس 1 رن کے اضافے کے ساتھ مجموعی اسکور ہو گیا 14، کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں ہوا۔ فیضان ایک مرتبہ پھر چوتھی گیند کریں گے، اور اس مرتبہ فیضان کی شارٹ پچ گیند تھی اور بیٹسمین نے اسے پل کیا ڈیپ اور وائڈ مڈ وکٹ کی جانب۔ زین بھاگتے ہوئے گئے، انہوں نے گیند کو فیلڈ کیا اور رن آؤٹ ہونے کا خطرہ، لیکن گیند وکٹوں میں نہیں لگی اور بیٹسمین کو اپنی کریز میں پہنچنے کا موقع مل گیا۔ بڑا اچھا موقع تھا رن آؤٹ کرنے کا، بہت اچھا موقع تھا، اور اسپیشلی مطلب ایسے وقت کے اوپر انیشیل اسٹیج میں اگر آؤٹ ہو جاتا کھلاڑی تو پھر جی ہاں۔ دوسری ٹیم پہ پریشر پڑ سکتا تھا۔ فیضان نے ابھی تک 2 گیندیں کی اور 4 رنز دیے، یہ ان کی تیسری گیند ہوگی، اور اس مرتبہ تھوڑی سی آہستہ گیند تھی اور اسے پل کیا بیٹسمین نے ایک مرتبہ پھر اسی پوزیشن پر ڈیپ اور وائڈ مڈ وکٹ کی جانب۔ وہاں فیلڈر موجود تھے باؤنڈری لائن کے قریب، صرف 1 رن کا اضافہ ہو سکا۔
یہ زین ہیں جنہوں نے گیند تھرو کی اور فیضان نے گیند وکٹوں میں مارنے کی کوشش کی مگر گیند وکٹوں میں نہیں لگی. حالانکہ بڑے قریب تھے فیضان لیکن چونکہ جلد بازی کا انہوں نے تھوڑا سا مظاہرہ کیا ورنہ ادروائز اگر یہ گیند سیدھی ہوتی تو یقینی طور پر یقینی بیٹسمین بات رن آؤٹ ہوتے. 2 گیندیں اس اوور کی باقی رہ گئی ہیں. اچھا اوور، ابھی تک کوئی چوکا یا چھکا نہیں لگا، لہٰذا اس لحاظ سے اسے اچھا اوور کہا جائے گا. فیضان ایک مرتبہ پھر آئے گیند کرنے کے لیے اور یہ گیند آف اسٹمپ سے باہر تھی، اسے پنچ کیا لانگ آف باؤنڈری کی جانب. ہمارے کامنٹری باکس کے بائیں جانب فیلڈر موجود ہیں، آگے کی جانب دوڑتے ہوئے انہوں نے گیند کو فیلڈ کیا. صرف 1 رن بن سکا، اس 1 رن کے اضافے کے ساتھ اسکور ہو گیا 18 اور ابھی تک کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں ہوا. فیضان ایک مرتبہ پھر اور اس مرتبہ اونچا شاٹ، آؤٹ ہونے کا خطرہ لیکن گیند تھوڑی سی پیچھے گری، صحیح طریقے سے اندازہ نہیں کر سکے. اگر اپنے بائیں جانب بھاگتے تو شاید کیچ لینے میں کامیاب ہوتے، لیکن وہ آگے پہلے تو بھاگے. اس کے بعد جب انہوں نے یہ دیکھا کہ گیند بائیں جانب ہے تو انہوں نے کوشش کی اچھل کر کیچ پکڑنے کی مگر کامیاب نہیں ہوئے. تو فیضان کا یہ اوور مکمل ہوا لیکن اچھا اوور اسے کہا جائے گا. اور یہ اس بہت وقت اچھا اوور تھا فیضان کا جی یہ. ہاں انہوں نے اچھی نپی تلی بالنگ کرائی جس کی وجہ سے بیٹسمین جو ہیں وہ گراؤنڈ شاٹس ہی کھیل سکے اور ایک رن لے سکے بال پر اپنی. لیکن یہاں پر ایک چیز یہ بھی دیکھیے آپ کہ ایون دو کہ وہ بال باؤنڈری لائن تک بھی جا رہی تھی لیکن فیلڈر اچھی فیلڈنگ کر رہے ہیں تو اس وجہ سے صرف ایک ہی رن لے سکے بیٹسمین. عموماً باؤنڈری لائن تک اگر بال چلی جائے تو 2 رن یہاں پر لینا اتنی مشکل بات نہیں ہوتی، لیکن اچھی فیلڈنگ ہو رہی ہے. اور بالنگ میں تبدیلی اب محسن گیند کرنے کے لیے آئے ہیں. محسن اچھے اسپنر ہیں، کل بھی انہوں نے بڑی اچھی بالنگ کی تھی. اور یہاں میں نے دیکھا ہے کہ جو 2-3 اسپنرز جن کو آزمایا گیا جب انہوں نے اچھی بالنگ کی تو وہ رن بھی روکنے میں کامیاب ہوئے اور وکٹیں لینے میں بھی کامیاب ہوئے. جی اب دیکھنا یہ ہے کہ محسن آج کس کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں. چھوٹا سا ان کا اسٹارٹ، محسن آئے گیند کرنے کے لیے اور اچھی گیند تھی لیکن اسے وائڈ بال قرار دیا گیا کیونکہ لیگ اسٹمپ سے تھوڑی سی باہر تھی. تو اور محسن اس پر احتجاج کر رہے ہیں لیکن جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا گیا کہ امپائر نے بہت واپس لے لیا زیادہ ڈیسیژن. سختی ہے لیکن غالباً اپنا ڈیسیجن تبدیل کیا جی کیونکہ انہوں نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ نہیں یہ وائڈ بال نہیں ہے. محسن ایک مرتبہ پھر چھوٹے سے اسٹارٹ کے ساتھ آئے، گیند کی اور اس مرتبہ فل ٹاس تھی اور شاٹ کھیلا ہمارے بائیں جانب. گیند فیلڈر کے آگے گری، وہ بھاگتے ہوئے گئے، انہوں نے گیند کو فیلڈ کیا بالنگ اینڈ پر تھرو اور اس عرصے میں مزید اضافہ رنز میں 22 کل اسکور ہو گیا کسی نقصان کے بغیر. یہ 9 بال تھی، 2.1 لاسٹ اوور کا بال کھیل ہوا ہے. 9 بال تھی یہ امپائر نے ڈکلیئر جی کی ہاں، اور یہ فری ہٹ اس وقت اسی دے لیے دی 1 گئی رن کا ہے. اضافہ ہوا. جی جی ہاں. اور اس مرتبہ بلہ گھمایا لیکن صحیح طریقے سے بالکل سیدھے بلے کے ساتھ نہیں کھیلے، کراس بیٹڈ اسٹروک تھا مڈ وکٹ کی جانب. 1 رن کا اور اضافہ ہوا اسکور میں. اس 1 رن کے اضافے کے ساتھ مجموعی اسکور ہو گیا GTP، یہ ان کا ایبریویشن ہے اس ٹیم کی اور یہ جو ہے پنجاب کنگز کے نام سے یہ ٹیم جانی جاتی ہے. ان کے مقابلے میں ہیں پاکستان شوبز جس میں پاکستان کے ڈراموں میں حصہ لینے والے کئی اداکار شامل ہیں. محسن آئے گیند کرنے کے لیے اور اس مرتبہ پل کیا اس کو لانگ آن باؤنڈری کی جانب مگر صرف 1 رن لینے کا موقع تھا جو انہوں نے حاصل کیا. زین وہاں موجود ہیں. کل زین نے 4 بہت اچھے کیچ لیے، بڑے مستعد اور پھرتیلے فیلڈر، اور ان کے سامنے ظاہر ہے بیٹسمین اس کے لیے بالکل تیار نہیں تھے کہ وہ کوئی اور رسک لیں. محسن اچھا اوور کر رہے ہیں. محسن آئے گیند کی اور اس مرتبہ یہ گیند آف اسٹمپ سے بہت باہر اور اس مرتبہ وجہ طور پر اسے وائڈ بال قرار دیا گیا. اور اس مرتبہ آپ بیٹ ہوئے، زوردار ہٹ لگانا چاہتے تھے مگر کامیاب نہیں ہوئے اور گیند سیدھی وکٹ کیپر کے پاس آئی. یہ بہت بڑا کمپلیکس ہے، وسیع و عریض رقبے پر پھیلا ہوا اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں تمام ہی کھیلوں کی سہولیات موجود ہیں. فٹ بال کا ایک بہت بڑا اسٹیڈیم یہاں پر موجود ہے اور اس مرتبہ ڈرائیو کیا مگر اس مرتبہ بھی صحیح طریقے سے کھیلنے میں کامیاب نہیں ہوئے. گیند بلے کا باہری کنارہ لیتی ہوئی سیدھی وکٹ کیپر کے پاس آئی اور محسن جو کنسسٹنٹلی اچھی بالنگ کر رہے تھے بالآخر کامیاب ہوئے اور یہ پہلی وکٹ گری پنجاب کنگز کی. یہ دیکھیے گا ایکشن ریپلے. محسن ہے بالر
جنہوں نے بڑی اچھی لائن اور لینتھ کے ساتھ بالنگ کی اور بیٹسمین کو انہوں نے جارحانہ انداز سے یا اونچا شاٹ کھیلنے کا موقع نہیں دیا. بہت اچھی بالنگ کر رہے ہیں، اسپن کر رہے ہیں، اور ایسے وقت میں کہ جب کہ بیٹسمین جو ہیں وہ 2 اوور میں اچھی اپنا قدم جما چکے تھے، لیکن اس وقت تک ابھی محسن نے ان کو روک کے رکھا ہوا ہے. جی ہاں، آخری گیند محسن کے اس اوور کی اور اسکور ہے 29، 1 وکٹ کے نقصان پر. نئے بیٹسمین اب ہیری آئے ہیں بیٹنگ کرنے کے لیے اور ہیری نے آتے ہی 1 رن حاصل کیا. گیند آئی لانگ آن باؤنڈری کی جانب جہاں پر زین بھاگتے ہوئے آئے. انہوں نے گیند کو فیلڈ کیا. 1 رن کا اور اضافہ ہوا اسکور میں. مجموعی اسکور ہو گیا 30 اور 1 کھلاڑی آؤٹ ہوا ہے اور لوپریت سنگھ نے 11 رنز بنائے ہیں. ہیری ابھی بیٹنگ کرنے کے لیے آئے ہیں. انہوں نے 1 رن بنایا ہے اور محسن نے 8 رن دے کر 1 وکٹ حاصل کی. تو کل جیسا کہ میں آپ کو بتایا تھا کہ فٹ بال اسٹیڈیم میں ایک کانسرٹ کا بھی اہتمام کیا گیا تھا اور اس کی آواز دور دور تک پھیل رہی تھی اور خاصی دیر تک یہ کانسرٹ جاری رہا. اس سے پہلے اور بعد میں میچز بھی منعقد کیے گئے اور نیا اوور شروع ہوا اور اس مرتبہ شارٹ گیند تھی. مختار ہیں بالر اور ان کی یہ گیند شارٹ تھی. بیٹسمین اس سے پل کرنا چاہتے تھے مگر کامیاب نہیں ہوئے اور گیند 2-3 ٹپے کھانے کے بعد وکٹ کیپر محسن کے پاس آئی. ایک مرتبہ پھر آئے گیند کرنے کے لیے اور اس مرتبہ کنیکٹ کرنے میں کامیاب ہوئے لیکن اونچا شاٹ نہیں تھا اور مس فیلڈ ہوئی زین سے اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دوسرا رن بھی مکمل کر لیا بیٹسمین نے. ان 2 رنز کے اضافے کے ساتھ ہیری کا اسکور 3، لوپریت کا اسکور 11، مجموعی اسکور 32، 1 وکٹ کے نقصان پر 3.2 اوورز میں. ایک اور اچھی گیند اور اس مرتبہ اسے مڈ وکٹ کی جانب کھیلتے ہی رن لینے کے لیے دوڑ پڑے. 1 رن لینے کا انہیں موقع مل گیا تو اسکور میں مزید اضافہ ہوا. کل اسکور ہو گیا 33 اور 1 کھلاڑی آؤٹ ہوا ہے. یہ جو نئے بیٹسمین آئے ہیں کل انہوں نے بہت اچھی بیٹنگ کی تھی ہیری، اور آج ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہم کہ یہ اچھے کھیل کا مظاہرہ کریں گے. تو دیکھتے ہیں کہ آج کس طرح سے یہ کھیلتے ہیں. So it has been a wonderful tournament. Today is the third, the last day of the tournament. 25 teams participating in this grand tournament and some very interesting matches were played yesterday, very close matches. Scores crossed 145, 150 runs. They were chased sometimes and sometimes the teams collapsed. So all in all, it has been good cricket, good all-round cricket. Some very fine fielding, some good batting and some excellent bowling. تو مختار ایک مرتبہ پھر تیار ہیں اگلی گیند پھینکنے کے لیے. مختار آئے, گیند کی اور بیٹسمین نے زوردار ہٹ لگانے کی کوشش کی اور گیند ان کے بلے کے اوپری کنارے کو لگتی ہوئی وکٹ کیپر کے پاس آئی. ایک اور کیچ اور ایک اور وکٹ گری اور اس طرح یہ بڑی اہم کامیابی ہے اس مرحلے پر, کیونکہ اگر 1-2 وکٹیں جلدی اور گر جائیں تو یقینی طور پر بڑی مشکلات پیدا ہو جائیں گی بیٹنگ سائڈ کے لیے. اور بہت خوش ہیں شوبز کے لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے, اور یقینی طور پہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اسکور کو چیک میں رکھا ہے بلکہ 2 وکٹیں بھی لینے میں کامیاب ہوئے ہیں. 35 for 2 at the end of 4th over. Good going for پاکستان شوبز. بہت اچھی بالنگ کا مظاہرہ کر رہی ہے پاکستان شوبز کی ٹیم. مختار نے بھی اس اوور میں کنٹین کر کے رکھا ہے بیٹسمینز کو, اور آخر میں انہوں نے جو وکٹ لی ہے وہ کافی کی وکٹ تھی میرے خیال میں. جیسے کہ میں نے کہا ہیری جو ہیں بہت اچھے بیٹسمین ہیں, اور جی ان کا ایک کھلاڑی اور آؤٹ ہو گیا تو ان کے اوپر کافی پریشر آ جائے گا پنجاب ٹیم کے اوپر. اور مختار نے صرف 5 رن دے کر 1 وکٹ حاصل کی. ہرمان دیپ نئے بیٹسمین آئے ہیں بیٹنگ کرنے کے لیے. ہیری ناٹ آؤٹ 5. مجموعی اسکور ہے 35 for the loss of 2 wickets. Still a cloudy morning. Clouds have covered the sky and a very cool breeze blowing across the field. بہت اچھا ویدر ہے کیلیفورنیا کا. Yeah. عموماً جون میں کلاؤڈس دن میں رہتے ہیں, دوپہر میں دھوپ نکل آتی ہے, پھر شام میں دوبارہ ٹھنڈا موسم ہو جاتا ہے. تو آج بھی کرکٹ کے لیے بہت ہی اچھا موسم ہے. ایسا موسم ہے کہ آپ کو کمبل لے کر نکلنا چاہیے. ویری انٹرسٹنگ ویدر. کل میں صبح جب ہوٹل سے نکلا تو میں نے شرٹ پہنی ہوئی تھی, باہر میں آیا تو ہلکی سی ٹھنڈ محسوس ہوئی.
اور اس مرتبہ اونچا شاٹ اور فیلڈر کی پہنچ سے بہت دور، اور گیند جو ہے وہ جو باؤنڈری وال ہے اس کے بھی پار چلی گئی، تو اس طرح ایک زوردار چھکا، اور غالباً یہ پہلا چھکا ہے آج کے کھیل کا، جی اور بڑی دیر سے کوشش کر رہے تھے بیٹسمین ہٹ لگانے کی، لیکن ٹائٹ بالنگ کے سبب وہ ہٹ لگانے میں کامیاب نہیں ہوئے، اور ایک اور اونچا شاٹ اور گیند ہوا میں ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کیا فیلڈر اسے کیچ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، اور کامیاب ہوئے، بڑی خوشی کا انہوں نے اظہار کیا، تو یہ ایک اور کامیابی پاکستان شوبز کی، اور تیسری وکٹ گری، اور اب یقینی طور پہ پنجاب کنگز کی ٹیم جو ہے وہ مشکلات سے دو چار، تین کھلاڑی آؤٹ ہو کر پویلین میں واپس، اور تینوں بڑے اچھے بیٹسمین ہیں، بڑے جارحانہ کھیلنے والے بیٹسمین، اور بڑی عمدہ کامیابی ایک اچھی نپی تلی بالنگ کی بدولت۔ کافی اچھی بالنگ کا مظاہرہ کیا ہے فیضان نے، اور اپنی بال کو بھی کنٹرول کر کے رکھا ہے، ایون دو کہ ابھی انہوں نے ایک پچھلی بال پہ ایک چھکا کھایا تھا، لیکن اس کے باوجود کافی کنٹرول رکھا، اور اس طرح سے وہ ایک وکٹ لینے میں کامیاب ہو گئے۔ آپ نے جو گراؤنڈ کی بات کی تو میں بتاتا چلوں، یہ بہت ہی بڑا ایریا تھا، یہ بیسیکلی یہ جو ہے جی ہاں، گراؤنڈ یہ کسی زمانے میں ایئر فورس کا جی یہ بالکل۔ تھا علاقہ، لیکن پھر وہ سٹی آف اروائن کو انہوں نے دے دیا، تو سٹی آف اروائن نے اس جگہ پہ گریٹ پارک کے نام سے یہ پارک لگایا ہے، جس میں تقریباً ہر اسپورٹس کے لیے جو ہے وہ گراؤنڈس اویلیبل ہے۔ وائٹ بال فیضان کی ڈاؤن دا لیگ سائڈ، ایک رن کا اضافہ ہوا اسکور میں، 42 مجموعی اسکور، 3 وکٹوں کے نقصان پر، 4.2 اوورز ہیو بین بولڈ۔ فیضان بڑی اچھی بالنگ کر رہے ہیں، آئے گیند کرنے کے لیے، اور اس مرتبہ یہ گیند ملر آف اسٹمپ پر تھی، اسے پش کرتے ہی رن لینے کے لیے بھاگ پڑے، 1 رن مکمل کیا، دوسرے رن کے لیے واپس مڑے، لیکن فیلڈر چونکہ پھسل گئے تھے لہذا دوسرا رن بھی مکمل کرنے کا موقع مل گیا، 2 رنز کا اضافہ ہوا اسکور میں، 44 فار دا لاس آف 3 وکٹس۔ اگر اس مرحلے پر مزید 1 یا 2 وکٹ گر جائیں تو پاکستان شوبز کی پوزیشن خاصی مضبوط ہو جائے گی۔ اچھی گیند، بالکل وکٹوں میں آتی ہوئی گیند کو سیدھے بلے کے ساتھ بیٹسمین کھیلنے پر مجبور ہوئے، اور اپنے فالو تھرو میں خود ہی گیند کو فیلڈ کیا فیضان نے۔ فیضان تیار ہیں اگلی گیند پھینکنے کے لیے، اور اس مرتبہ ایک اور اچھی گیند، ہٹ لگانا چاہتے تھے مگر گیند ان کے پیر پر لگی اور قریبی زمین پر گر گئی، فیضان خود ہی گئے مگر اس عرصے میں دوڑتے ہوئے 1 رن مکمل کر لیا، اس 1 رن کے اضافے کے ساتھ مجموعی اسکور ہو گیا 45، 3 وکٹوں کے نقصان پر، 45 فار دا لاس آف 3 وکٹس، 4.5 overs have been bowled and Faizan is bowling very well, has taken 1 for 21. فیضان اگین، اور اس مرتبہ زوردار طریقے سے ہٹ لگائی، بہت اونچا شاٹ اور بھرپور قوت والا، کسی فیلڈر کے لیے کوئی موقع نہیں، اور گیند باؤنڈری لائن سے جا کر ٹکرائی، تو یہ ایک زوردار چھکا، دوسرا چھکا اس اننگ کا، اور اس چھکے کے ساتھ اسکور جو ہے وہ 50 کراس کر گیا، 51 for 1۔ 5 اوور مکمل ہوئے تو 3 اوورز کا کھیل باقی رہ گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ 18 گیندیں بیٹنگ سائڈ کے لیے۔ 18 گیندوں پہ اگر بیٹنگ سائڈ جو ہے وہ 25 رن کم از کم کر لینے میں کامیاب ہو جاتی ہے، تو پھر یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا فائٹ کر پائیں گے، جی لیکن ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ شوبیز کی ٹیم نے ان کو انڈر 80 رنز کنٹین کر لیا 8 اوورز میں، تو پھر شوبیز کے لیے جو ہے وہ زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں، ان جی ہاں، کو ایک ایڈوانٹیج مل جائے گا، کیونکہ 8 اوور میں 80 رنز بنا لینا جو ہے چیس کر لینا ممکن ہے ٹیپ ٹینس کرکٹ کل میں۔ جو ٹرینڈ دیکھنے میں آیا وہ یہ تھا کہ جس ٹیم نے 125 سے زیادہ رنز بنائے جی وہ ٹیم جو ہے وہ کامیاب ہوئی، کامیاب ہوئی، جو ٹیمیں 100 سے کم پر آؤٹ ہوئیں آپ دیکھیے وہ اسکور بڑی آسانی کے ساتھ چیز چیس کر کر لیا لیا گیا۔ بالکل۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کیونکہ کل شوبز نے سیکنڈ میچ میں بہت اچھی بیٹنگ کا مظاہرہ کیا تھا، پہلے میچ میں وہ تھوڑا سا انسیٹلڈ نظر آ رہے تھے، لیکن دوسرے میچ میں میرا خیال ہے کہ وہ سیٹل بھی ہو گئے، دوسرے میچ میں ایکلمٹائز بھی بہت ہو گئے۔ اچھی بیٹنگ بھی کی اور جی ہاں، بالنگ بھی کی، نو ڈاؤٹ کل۔ تو اس طرح 51 اسکور ہوا ہے پنجاب کنگز کا، اور ایک اور تیز گیند، بہت اچھی گیند تھی اور بیٹسمین اسے کھیلنا چاہتے تھے، کامیاب نہیں ہوئے، اور گیند وکٹ کیپر کے پاس ہوئی۔ یقینی طور پر حوصلے خاصے بلند ہیں، اور میرا فیلڈر بھی جو ہیں بہت ہی ایکٹیو، بہت ایجائل نظر آ رہے ہیں، بار بار تالیاں بجا کر اپنے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے۔ ٹیم کے کپتان کامران جیلانی ہمارے دائیں جانب جو ہمارے کیمرہ ہے اس کے سامنے کھڑے ہوئے فیلڈنگ کر رہے ہیں، بالکل قریب ہی آپ دیکھ رہے ہوں گے، ایک مرتبہ پھر دوڑتے ہوئے آئے، امپائر کے پاس سے گزرے، فیضان
گیند کی، ایک اور اچھی گیند تھی فیضان کی، بڑی تیزی کے ساتھ بھاگتے ہوئے رن بنایا، اور یہ دوسرا رن ہوگا اوور تھرو کا، اور دوسرا رن بھی مکمل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ غیر بہت ضروری اچھی تھرو تھا، بالنگ مگر ہو رہی محسن ہے۔ کا خیال تھا کہ بیٹسمین دور ہیں، لہذا وہ آؤٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، مگر گیند وکٹوں میں نہیں لگی۔ میرا خیال ہے نشانہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ نشانہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہاں پر ایک بال بھی مس ہو جائے تو بیٹسمین کو فوراً موقع مل جاتا ہے، اور کیونکہ فیلڈرز کافی دور کھڑے ہوئے ہیں، قریب میں نہیں ہیں بیک اپ کے لیے، تو اس وجہ سے دوسرا رن آسانی کے ساتھ بنا لیا بیٹسمین نے۔ اوہ، اور اس مرتبہ بھی زین نے حالانکہ بڑی اچھی فیلڈنگ کی، بڑی پھرتی کا مظاہرہ کیا، ان کی گیند وکٹوں میں بھی لگی، لیکن وہاں سے ریکوشیٹ ہو کر تھرڈ مین کی جانب چلی گئی، اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک مزید رن حاصل کر لیا بیٹسمین نے۔ تو اس طرح اسکور مجموعی طور پر ہو گیا 56 فار دا لاس آف 3 وکٹس، اور ہرمان دیپ جو ہیں ان کا اسکور 6، جبکہ ان کے ساتھ ہیں چمکار، اگر پروننسیشن میں کوئی غلطی ہو تو معاف کر دیجیے گا، انہوں نے 8 رن بنائے ہیں۔ یہ بڑا ایکسائٹنگ اور لاسٹ 2 یا 3 اوور ہوتے ہیں ٹیپ بال ٹینس کرکٹ میں، کیونکہ دوسری ٹیم جو ہے وہ اس کی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ رن لیں اور اوور تھرو کا ایڈوانٹیج لیں، اپنے رنز کی تعداد بڑھائیں۔ تو یہ آخری کے 2 یا 3 اوور جو ہیں ہمیں لگتا ہے اور یہ کہ بڑا کافی زوردار شاٹ تھا، انٹرسٹنگ اس ہوں گے۔ مرتبہ کنیکٹ کرنے میں بھی کامیاب ہوئے صحیح طریقے سے، اور ظاہر ہے کہ بیٹنگ سائڈ کو اس وقت ایسی ہی بیٹنگ کی ضرورت ہے، لیکن چونکہ بالنگ بھی بڑی اچھی ہو رہی ہے تو لہٰذا تھوڑی سی دشواری پیش آ رہی ہے رنز بنانے میں۔ اور ہمارے ویورز کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ ٹیپ بال دنیا بھر میں بڑی تیزی کے ساتھ مقبول ہو رہی ہے، جی، اور اس وقت ایک اسٹیٹسٹکس کے مطابق تقریباً 37 ملکوں میں باقاعدہ ٹیپ بال کرکٹ کھیلی جاتی ہے اور ٹورنامنٹس منعقد ہوتے ہیں۔ پاکستان میں اس سال 3 بڑے ٹورنامنٹس منعقد ہوئے، اور ان میں سے آپ اس سے اندازہ کر لیجئے جی، کہ ان میں ایک کا پرائز منی تھا وہ 50 لاکھ تھا، ماشاء اللہ۔ ایک کا 25 لاکھ تھا، اور ایک کا 1 کروڑ۔ اچھا، اس سے نہ صرف یہ کہ مطلب ٹیپ بال امپروو ہو رہی ہے، کرکٹ کو بھی کافی مقبولیت مل رہی ہے جی اس ہاں، سال۔ بہت اچھی گیند اس مرتبہ، بہت اچھی لائن، بہت اچھی لینگ، تھوڑا سا اٹھی بھی، اور بیٹسمین کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس گیند کا، کھیلنے میں کامیاب نہیں ہوئی، اور گیند وکٹ کیپر محسن کے پاس آئی۔ تو بڑی اچھی بالنگ کر رہے ہیں فیضان، بڑی اچھی لائن اور لینگ کے ساتھ اسپیڈ بھی ان کی اچھی ہے، اور آخری گیند ان کے اس اوور کی باقی رہ گئی ہے۔ اس اوور میں فیضان نے 11 رن دیے ہیں، وچ از اسٹل گڈ، کے سیکنڈ لاسٹ اوور میں جو ہے کنٹین کیا ہوا ہے انہوں نے۔ دیکھتے ہیں کہ اپنی آخری بال وہ کیسی کھلاتے ہیں۔ 62 فار 3، اور اس مرتبہ بھی شارٹ گیند تھی، اور اونچا شاٹ کھیلا، اور فیلڈر بھاگے ضرور اسکوائر لیگ باؤنڈری سے، لیکن گیند ان سے آگے گری، اسے پکڑنے میں کامیاب نہیں ہوئی، اور محسن بھاگتے ہوئے گئے وکٹوں کے پیچھے سے، انہوں نے باؤنڈری لائن کے قریب گیند اٹھائی، لیکن اس عرصے میں بڑی تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے رنز مکمل کر لیے بیٹسمین نے۔ اچھا موقع تھا اگر وہ پہلے بھاگتے، تھوڑی سی دیر سے دوڑے تھے، اور گیند ان سے ان کے بائیں جانب گری، صحیح طریقے سے اندازہ بھی نہیں کر پائے، کیونکہ جیسا کہ میں نے کل بتایا تھا کہ چونکہ ہوا چل رہی ہے لہٰذا گیند تھوڑی سی وابل کرتی ہے، وابل کرتی ہے، اور اور اس آپ کی کو وجہ سے جج وہ کرنا بڑا ضروری ہے۔ اور ٹیپ بال کی جو ٹیکنیک ہے فیلڈنگ کی، وہ یہ ہے کہ آپ پہلے اپنی پوزیشن درست کریں، دیکھیں۔ گیند کو دیکھیں، اس کے بعد ایک جگہ جا کر آپ کھڑے ہو جائیں، اور اس کے بعد اسٹیٹسٹک رہیں اس وقت تک جب بالکل لاسٹ مومنٹ پہ آپ دیکھیں کہ گیند آپ کی دائیں جا رہی ہے یا بائیں جا رہی ہے، پھر آپ ڈائیو کر سکتے ہیں یا جھک سکتے ہیں یا دوڑ کے گیند کو پکڑنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اگر آپ موومنٹ کرتے رہیں گے تو بڑا مشکل ہوتا ہے ٹیپ بال کو کیچ کرنا۔ یہ بتائیے گا یہاں جیسے کہ ابھی ہم نے اس لاسٹ بال پہ بھی دیکھا کہ بال پڑنے کے بعد اسپن یعنی موو کر جاتی ہے دوسری سمت میں، کیا اس قسم کی سچویشنز جو ہیں ہارڈ بال میں بھی دیکھنے کو آئی ہیں کہ وہ ہوتی جی، ہیں؟ ہارڈ بال میں بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ اس صورت میں ہوتی ہیں کہ اگر آپ کی جو آؤٹ فیلڈ ہے وہ جی، ان ایون ہو، ورنہ اچھا، عام طور پہ وہ موو نہیں کرتی، لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اگر گراس کہیں زیادہ ہے تو وہ پڑنے کے بعد دائیں یا بائیں جانب نکل جاتی ہے، لیکن اس میں چونکہ ظاہر ہے کہ آپ کو ٹیپ آپ لگاتے ہیں جی، تو ٹیپ بال میں بہت چانسز ہوتے ہیں موومنٹ کے، اور آپ کو بڑا اندازہ کرنے کی ضرورت ہے اور بڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اسی لیے اس میں فیلڈنگ بڑی مشکل ہوتی ہے۔ مشکل ہوتی ہے۔ ناصر ہیں بالر، اور وائٹ بال قرار دی گئی، امپائر کا اشارہ،
تو 1 رن کا اور اضافہ ہوا اسکور میں، تو مجموعی اسکور ہو گیا 66 فار دا لاس آف 3 وکٹس. اور اس اوور کے بعد آخری اوور باقی رہ جائے گا. تو ابھی تک تو میں سمجھتا ہوں بہت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے پاکستان شوبز نے. اور یہ گیند جو ہے لیگ اسٹمپ سے باہر تھی اور بیٹسمین پورا گھوم گئے مگر کنیکٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے، لیکن امپائر نے اسے وائڈ بال قرار دیا. اور بالر حسب روایت جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ وائڈ بال کیوں دی گئی. جی آصف ہیں بالر. ایک مرتبہ پھر آئے، چھوٹا سا ان کا اسٹارٹ ہے اور زوردار ہٹ لگانا چاہتے تھے، اور اس مرتبہ گیند بلے کو چھوتی ہوئی وکٹ کیپر کے پاس آئی. محسن نے اچھل کر کیچ کرنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہوئے، اور اس عرصے میں اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بیٹسمین نے رنز حاصل کر لیے. تیسرا رن بھی لیں گے لیکن ایک بیٹسمین سلپ ہو گئے، لہٰذا تیسرا رن لینے کا موقع نہیں مل سکا. 2 رنز کا بہرحال اضافہ ہوا اسکور میں. خاصا کنفیوژن دونوں بیٹسمینوں کے درمیان بھی اور فیلڈر کے درمیان بھی. مزیدار کرکٹ بال میں یہ جو ہے وہ بالر جو ہے فیلڈ کرنے میں اسکپ ہوئے تو انہوں نے بیٹسمین نے رن لینے جی کی ہاں، کوشش کی، لیکن بیٹسمین خود سلپ ہو گئے اور پھر وہ اپنا تیسرا رن لینے میں کامیاب نہیں ہو سکے. لیکن اچھی کوشش دونوں طرف سے جاری ہے. فیلڈرز کوشش کر رہے ہیں کہ رن کو روکیں اور بالرز بیٹسمین کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ رن لیں. جی ہاں. آصف ایک مرتبہ پھر آئے گیند کرنے کے لیے، اور اس مرتبہ اونچا شاٹ کھیلا، آؤٹ ہونے کا خطرہ. کامران جیلانی بھاگتے ہوئے گئے لیکن وہ گیند تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہوئے، اور گیند ان کے بائیں ہاتھ سے ٹکرا کر قریبی زمین پر گر گئی. تو اس طرح ایک اور موقع ہاتھ سے جاتا رہا، اور اسکور ہو گیا مجموعی طور پہ 71 فار دا لاس آف 3 وکٹ. 6.2 overs have been bowled. It means that 10 deliveries are left, 10 balls to go. 10 بال جو ہیں وہ اس میں بیٹسمین کی کوشش یہی رہے گی کہ زیادہ سے زیادہ اسکور کریں اور اپنی ہرمن ٹیم دیپ کا ہیں بیٹسمین، اور اس مرتبہ انہیں لوز گیند ملی خاصی شارٹ اور لیگ اسٹمپ پر، لہٰذا بڑی آسانی کے ساتھ وہ اسٹروک کھیلنے میں کامیاب ہوئے. اور بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، گیند کو وکٹوں کے درمیان رکھیں گے تو چیک کرنے میں کامیاب ہوں گے رنز کو، ادروائز بڑی آسانی کے ساتھ رنز بنیں گے. تو یہ آپ نے ایکشن ریپلے دیکھا. تو 75 for 3 اسکور ہو گیا، اور آصف گیند کریں گے ہرمن دیپ کو جو اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں. اور ہرمن دیپ کا بڑا زوردار شاٹ، اس مرتبہ بھی شارٹ پچ گیند تھی، ہرمن دیپ اسے کنیکٹ کرنے میں کامیاب ہوئے اور گیند چھکے کے لیے باؤنڈری لائن کے باہر. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اوور جو ابتدا میں اچھا تھا اب تھوڑا سا مہنگا ثابت ہو رہا ہے. 2 گیندیں ابھی باقی رہ گئی ہیں، پنجاب اور کنگز کے لیے یہ اوور 81 بڑا for اچھا 3. جا رہا جی ہے. ہاں. اس اوور میں اب تک انہوں نے تو بڑا اس کے بعد بڑا کروشل اوور ہوگا، اس جی میں رنز چیک کرنے کی ضرورت ہے. آصف تیار ہیں اگلی گیند پھینکنے کے لیے، اور اس مرتبہ بھی آصف کی گیند لیگ اسٹمپ پر تھی. گیند ہوا میں، لیکن 2 فیلڈر دوڑ ضرور تھے لیکن دونوں گیند تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہوئے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں یہ کیچ آسانی سے لیا یہ جا کیچ سکتا لیا تھا. جا سکتا تھا، لیکن دونوں نے آخری مومنٹ پہ ایک دوسرے کی طرف دیکھا جی تو ہاں. اس میں وہ تھوڑا سا کنفیوز ہو گئے کہ کیچ کون لے رہا ہے، اور اسی وجہ سے کیچ جو ہے گیند جو ہے وہ دونوں کے بیچ میں گری. ہاں نہیں، فیلڈ ٹائٹ رکھنے کی ضرورت ہے، اور آخری اوور میں زیادہ سے زیادہ رنز بنانے کی کوشش کریں گے بیٹسمین. ابھی اس کی بھی ایک گیند باقی ہے اس اوور کی، اور 83 for 3. تو ضروری ہے کہ انڈر 100 جو ہے اسکور کو رکھا جائے، اس صورت میں بہت زیادہ برائٹ چانسز ہوں گے میچ جیتنے کے لیے. آصف آخری گیند کریں گے اس اوور کی. آصف آئے گیند کرنے کے لیے، اور اس مرتبہ اچھی گیند تھی، بیٹسمین نے بلہ گھمایا، پورا خود بھی گھوم گئے لیکن گیند کو کنیکٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے. پھر بھی 1 رن انہوں نے حاصل کر لیا، تو اس میرے 1 رن خیال کے میں اضافے کے ساتھ اوور مکمل ہوا. 84 for 3. آصف کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بیٹسمین کا جو اسٹانس ہے وہ ایک ہی طرف کھیلنے کا ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے لاسٹ بال جو ہے وہ اس جگہ پہ پچ کی کہ آف کی طرف، کہ وہ اپنے فلو میں جو ہے اس گیند کو لیگ پہ کھیلنا چاہ رہے تھے، جی ہاں. نہیں کھیل پائے. تو اصل میں ایک ٹیپ رن بال میں اگر آپ لیگ اسٹمپ پہ گیند کریں گے دیٹ ول بی سوسائڈل، کیونکہ لیگ پہ اسٹروک کھیلنا بہت آسان ہے، خاص طور سے زوردار اسٹروک کھیلنا اور چھکے لگانا. کور پہ آپ نے بہت کم چھکے دیکھے ہوں گے کیونکہ وہ جی آپ کی باڈی جو آپ کا موومنٹ ہے وہ اس فیور میں نہیں ہوتی. فیور میں ہوتی ہے. اور عموماً بیٹسمین کی کوشش ٹیپ بال میں تو یہی ہوتی ہے کہ کم از کم تو چھکا یا چوکا لگے ہی جی ہاں. بال کے اوپر، تو وہ اپنی فل فورس جو ہے وہ لیگ پہ ہی لگاتے ہیں. جی ہاں. تو آخری اوور اب شروع ہونے والا ہے. 6 گیندیں باقی رہ گئی ہیں. 84 for the loss of 3 wickets. 7 overs have been bowled. Harmandeep is batting very well and he has scored 32 on 10 deliveries. Or Chamkar has scored 8 runs on 6 deliveries. And Nasir ہے bowler, اور بڑا important
یہ اوور ہوگا میں سمجھتا ہوں کروشل فائنل اوور. اب دیکھنا یہ ہے کہ ناصر کس کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں. ان کے سامنے بیٹسمین ہیں ہرمان دیپ, ڈینجر مین پاکستان شوبز کے لیے, آئے گیند کرنے کے لیے, اور اس مرتبہ زوردار طریقے سے بلہ گھمایا مگر گیند ایک مرتبہ پھر محسن کے پاس آئی, بلے کو چھوتی ہوئی, ایک اور کیچ اور بڑی قیمتی وکٹ بڑے کروشل اسٹیج پہ حاصل کی بالر نے, اور میں سمجھتا ہوں بڑے خوش ہوں گے اپنی کارکردگی پر. بہت اچھی کامیابی حاصل ہوئی ہے شوبز کی ٹیم کو, اور کچھ ریلیف ملا ہوگا انہیں, اور اس کے ساتھ ہی پنجاب کنگز کو جو ہے پریشر ایک ڈالا کہ اب ان کے نئے بیٹسمین جو ہیں آخری 5 گیندوں میں وہ کس قسم کا مظاہرہ کرتے ہیں, اپنی ٹیم کو کچھ رنز دینے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں, وہ دیکھتے ہیں ہم. اور ہرمان دیپ بڑی اچھی بیٹنگ کر رہے تھے, بڑی جارحانہ انہوں نے بیٹنگ کی, اور ٹاپ اسکورر بھی ہیں اس اننگ کے. تو ڈینجر مین تھے وہ پاکستان شوبز کے لیے, اور نئے بیٹسمین آئے ہیں آکاش دیپ, اور اس مرتبہ آؤٹ ہونے کا خطرہ, اونچا شاٹ, اور لیکن فیلڈر نے سستی کا مظاہرہ کیا, وہ رک گئے گیند تک پہنچنے سے پہلے. اگر تھوڑی سی کوشش کرتے تو میرا خیال ہے کیچ لینے میں کامیاب ہوتے, کیونکہ گیند خاصی دیر تک ہوا میں رہی, اور جو ناصر ہیں وہ کوئی زیادہ خوش نظر نہیں آ رہے اپنے فیلڈر کی کارکردگی سے. خاصی دیر تک وہ کھڑے ہوئے اور وہ فیلڈر کو گھورتے رہے. اب تیار ہوئے گیند کرنے کے لیے 86 for 4, اور 4 گیندیں اس اوور کی باقی. ناصر جنہوں نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا ہے آئے گیند کرنے کے لیے, اور اس مرتبہ بلہ گھمایا, لیکن گیند گراؤنڈ کے ساتھ ساتھ جو ہے زین کے پاس آئی, جو بڑے اچھے فیلڈر ہیں, اور زین کا تیز تھرو بیٹنگ اینڈ پر 1 رن کا اضافہ ہوا اسکور میں. تو اب 3 گیندیں باقی رہ گئی ہیں, اور ناصر نے 3 رن دے کر 1 وکٹ حاصل کی ہے. اچھی بالنگ کا انہوں نے اب تک مظاہرہ کیا ہے, اور 87 ہے اسکور 4 وکٹوں کے نقصان پر. ناصر کافی اچھے ایکسپیرینس بیٹسمین ہیں یہاں پر ٹیپ بال ٹینس میں. میمن 11 کی طرف سے باقاعدگی کے ساتھ ٹورنامنٹس میں حصہ لیتے رہے ہیں یہ, اور ان کا کافی ایکسپیرینس ہے اس قسم کے ٹورنامنٹس میں کھیلنے کا. اور ایک اور کیچ وکٹ کیپر کے پاس, آج میرا خیال ہے محسن کا دن ہے, آج محسن یہ ان کا چوتھا کیچ ہے, اور اس مرتبہ بھی ہٹ لگانے کی کوشش کی اور گیند محسن کے پاس آئی جنہوں نے کوئی غلطی نہیں کی. ایک اور کیچ لے کر انہوں نے یہ قیمتی وکٹ حاصل کر لی, اور اس آؤٹ ہونے کے ساتھ ہی یقینی طور پر جو بھی بڑا اسکور بنانے کی امیدیں تھیں وہ دم توڑ گئی ہیں. اور اب پاکستان شوبز کے لیے بڑا سنہری موقع ہے کہ انڈر 100 وہ اسکور کو چیز کریں, اور میرا خیال ہے کل جس طرح انہوں نے بیٹنگ کی تھی, اگر انہوں نے اپنی روایت برقرار رکھی تو آسانی کے ساتھ وہ یہ ٹارگٹ چیز کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن کرکٹ ایک ایسا کھیل ہے جس میں آخر وقت تک کوئی پیشن گوئی کرنا بڑا مشکل کام ہے. 87 فار دا لاس آف 5 وکٹ, 2 بالز لیفٹ, اور ایک اور مرتبہ پھر آؤٹ سائڈ دی آف سٹمپ, ایک اور کیچ اور ایک اور وکٹ گری, اور یہ 5واں کیچ ہے محسن کا. بہت ہی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے ناصر نے, بڑی عمدہ فیلڈ بالنگ کا چانس ہے. اب انہوں نے 2 کنزیکٹیو وکٹ لے لیے ہیں, اور اب یہ کیا کہتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہیٹ ٹرک لینے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں. اور ناصر کے لیے ہیٹ ٹرک کا موقع, اور میرا خیال یہ ٹورنامنٹ کی پہلی ہیٹ ٹرک ہوگی, اور محسن 5 کیچ اب تک اس اننگ میں لے چکے ہیں. بہت ہی شاندار پرفارمنس. اور ناصر کی بالنگ فگر جو ہیں وہ 0.5 اوورز 3 for 3, 3 رن دے کر 3 وکٹیں. عمدہ بالنگ کی ہے بہت عمدہ بالنگ. ناصر آخری گیند کریں گے اس اوور کی. ناصر آئے اور اس مرتبہ پھر ہٹ لگانا چاہتے تھے, کامیاب نہیں ہوئے, اور محسن نے بجائے اپنے اینڈ پر وکٹوں میں مارنے کی بجائے بالنگ اینڈ پر تھرو کی, لیکن صرف 1 رن بن سکا, اور اس کے ساتھ ہی اننگ کا خاتمہ ہوا. تو بڑی عمدہ پرفارمنس دی پاکستان شوبز نے, 87 فار دا لاس آف 6 وکٹس, اور ہردیپ ناٹ آؤٹ 0, اور 3 رنز بنائے ان کے ساتھی نے. اور یہ ہے میچ سمری. ٹاپ اسکورر چاہل جنہوں نے 32 رنز بنائے 11 گیندوں پر, سنگھ نے 12 رنز بنائے, اور اوجلا نے 11 رنز بنائے. اور بڑی شاندار بالنگ کا مظاہرہ کیا ناصر میمن نے, جنہوں نے 3 رن دے کر 3 وکٹیں حاصل کی 1 اوور میں. احمد نے بھی اچھی بالنگ کی, انہوں نے 5 رن دے کر 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا. طلعت نے 8 رن دے کر 1 وکٹ حاصل کی. تو آل ان آل ویری ویری گڈ پرفارمنس بائی پاکستان شوبز, اور ناؤ دے ہیو ٹو چیز 88.
88 رنس ان 8 overs. بہت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ تھا شوبز کا، اسپیشلی آخری اوور جس میں کہ انہوں نے کنٹین کر کے رکھا اور پنجاب کنگز کو بالکل بھی موقع نہیں دیا کہ وہ اپنے رنز میں اضافہ جی ہاں. کریں، اور 3 وکٹیں انہوں نے آخری اوور میں حاصل کی. تو دیٹ شوڈ بی اے ریلیف فار شوبز ٹیم. Yeah, it's a very very golden opportunity. اور کچھ دیر کے لیے ہم آپ کو اسٹوڈیو واپس لیے چلتے ہیں. We will be back very soon. CCF. CCF. ओ बैठ पकड़ मैदान में आ, जोश दिखा जरा जोश दिखा. बैठ पकड़ मैदान में आ, जोश दिखा जरा जोश दिखा. गेंद घुमा और विकेट गिरा, जोर लगा जरा जोर लगा. जीत हार की टेंशन छोड़, दिल से ऐसे दिल को जोड़. खेल जमा तू, खेल जमा, खेल जमा तू, खेल जमा तू. सारी दुनिया को ये बता, हम हैं CCF के चैंपियन. 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 नन्नारा नारा, नन्नारा नारा, नारा नारा, नारा नारा, नन्नारा नारा, नन्नारा नारा, नारा नारा, नारा नारा. होने दे ये धूम धड़के, लगने दे ये जरा चौके छक्के. टेप बॉल के राजा हैं हम, देख हमको हल्का ना ले. जितना दम है तू लगा ले, अपनी किस्मत आजमा ले. भारी तुझ पे पड़ जाएंगे, देख तू हमको हल्का ना ले. हल्का ना ले, तू हल्का ना ले. जीत हार की टेंशन छोड़, दिल से ऐसे दिल को जोड़. खेल जमा ویلکم بیک ٹو گریٹ پارک اروائن، جہاں پر کھیل شروع ہونے والا ہے. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بڑی عمدہ پرفارمنس دی پاکستان شوبز نے، اور دوسری ٹیم کو انہوں نے 87 کے اسکور پہ کنٹین کیا، جس کا مطلب ہے کہ 88 رنس ان کو چاہیے ہیں 8 اوورس میں. اور کھیل شروع ہونے والا ہے. اور یہ ہیں زین جو سامنا کر رہے ہیں بالنگ کا، اور یہ گیند لیگ اسٹمپ سے باہر.
اور زین اسے کھیلنے میں کامیاب ہوئے، 1 رن مکمل کیا، دوسرے کے لیے واپس مڑے مگر اس عرصے میں فیلڈر گیند تک پہنچ گئے تھے، لہٰذا ان کے ساتھی نے انہیں منع کیا اور وہ مڑ کر واپس اپنی کریز میں آ گئے، تو 1 رن کے ساتھ اسکور کا آغاز کیا اور فیضان زین کے ساتھ بیٹنگ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آج ہوا کافی چل رہی ہے تو دیکھتے ہیں کہ بالرز اگر کو کچھ ایڈوانٹیج مل سکتا ہے یا نہیں، لیکن ٹینس کرکٹ کے پرسپیکٹیو میں رنز اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ چیز نہ کیے جا سکیں، لیکن امید ہے کہ اچھا میچ ہوگا۔ اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ رن مکمل کیا زین نے، اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ رن مکمل کیا زین اور ان کے ساتھی فیضان نے، دونوں بڑے تیز دوڑتے ہیں وکٹوں کے درمیان، اور بالر ہیں ہیری جنہوں نے اب تک 3 رنز دیے ہیں، مجموعی اسکور 4 کسی نقصان کے بغیر۔ تیار ہیں ہیری ایک مرتبہ پھر گیند کرنے کے لیے، اب ان کے سامنے بیٹسمین ہیں فیضان، دائیں ہاتھ سے کھیلنے والے بیٹسمین۔ ہیری آئے گیند کرنے کے لیے اور فیضان نے زوردار طریقے سے ڈرائیو کرنے کی کوشش کی، حالانکہ گیند پوری طرح بلے پر نہیں آئی، پھر بھی 1 رن لینے کا انہیں موقع مل گیا کیونکہ گیند گئی ڈیپ مڈ آن باؤنڈری کی طرف اور 1 رن انہوں نے آسانی کے ساتھ حاصل کر لیا۔ اب زین سامنا کریں گے ہیری کا، جو بڑی تیزی کے ساتھ اپنا اوور مکمل کر رہے ہیں، ان کی یہ چوتھی گیند ہوگی۔ ہیری آئے گیند کرنے کے لیے اور اس مرتبہ زین اسے ہٹ لگانے میں کامیاب ہوئے ڈیپ بیک ورڈ اسکوائر لیگ پوزیشن کی جانب، اور گیند باؤنڈری لائن پار کر گئی۔ بڑا عمدہ چوکا زین کی جانب سے، یہ دیکھیے ایکشن ریپلے۔ زین پورا گھوم گئے، شارٹ گیند تھی، اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا، چھکا لگانے میں تو کامیاب نہیں ہوئے، بہرحال 4 رنز انہوں نے حاصل کیے اور اس چوکے کے ساتھ مجموعی اسکور ہو گیا 9۔ اب تک کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں ہوا، 2 گیندیں اس اوور کی باقی رہ گئی ہیں۔ ویری وائڈ، اس مرتبہ لگتا ہے جیسے ہاتھ سے گیند چھوٹ گئی، بہت ہی زیادہ باہر، تقریباً 7ویں اسٹمپ پہ۔ زین بیٹنگ کر رہے ہیں 4 کی اسکور پر، اور اس مرتبہ یہ گیند آف اسٹمپ سے باہر، اسے وہ کور میں کھیلنا چاہتے تھے، کامیاب نہیں ہوئے اور بڑے خوش قسمت رہے، گیند بلے کے بالکل قریب سے ہوتی ہوئی وکٹ کیپر کے پاس آئی۔ بالر کی کوشش لگتا ہے یہی ہے کہ وہ آف کی طرف رکھتے ہوئے مس کروائیں۔ ایک مرتبہ پھر ہیری اچھی بالنگ کر رہے ہیں، آئے گیند کرنے کے لیے اور بولڈ ہو گئے زین، بہت اچھی گیند بالکل وکٹوں کے درمیان، اور زین نے اسے ڈرائیو کیا، بولڈ ہو گئے، اور یہ پہلی کامیابی پنجاب نے حاصل کی، اچھی کامیابی، اور زین 4 رنز بنانے کے بعد پویلین کی جانب رواں رواں۔ پہلے اوور کے خاتمے پر مجموعی اسکور شوبز کا 10 اور 1 کھلاڑی آؤٹ ہو چکا ہے۔ یقیناً بہت اچھی کامیابی ہے پنجاب کنگز کے لیے، اور اس وقت جو ہے دونوں بیٹسمین، لیکن بہت ہی ایکسپیرینس بیٹسمین اس وقت آئے ہیں موجود کریز پر۔ آصف ابا علی آئے ہیں، وہ بھی بہت ہی پرانے اور منجھے ہوئے ٹیپ بال کرکٹ کے بیٹسمین ہیں۔ کم از کم 2 بڑی اننگز چاہیے ہیں پاکستان شوبز کو، اور 1-2 بڑی پارٹنرشپس اس میچ پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے۔ ان کے لیے یہ میچ جیتنا بڑا ضروری ہے، بلکہ انہیں آگے جانے کے لیے، اگلے مرحلے میں کوالیفائی کرنے کے لیے دونوں میچز جیتنا لازمی ہے۔ تیار ہیں اگلی گیند پھینکنے کے لیے، اور یہ گیند شارٹ پچ گیند تھی، اونچا شاٹ، اور گیند سیدھی لانگ آن باؤنڈری پر کھڑے ہوئے فیلڈر کے ہاتھوں میں، اور یہ بڑی اہم وکٹ ہے جو پنجاب نے حاصل کی، اور بڑے خوش ہیں وہ اپنی اس کامیابی پر۔ اور آصف ابھی بیٹنگ کرنے کے لیے آئے تھے، اور پہلی ہی گیند پر انہوں نے چھکا مارنے کی کوشش کی، اور گیند ان کے بلے سے لگنے کے بعد ہوا میں سیدھی فیلڈر کے ہاتھوں میں آئی۔ یہ یقیناً بڑا لاس ہے یہ شوبز کے فیضان لیے۔ تھے غالباً بیٹسمین۔ جی، پوری طریقے سے بال بیٹس کے اوپر نہیں آ سکی، انہوں نے کوشش تو کی تھی چھکا مارنے کی، لیکن وہ بال کو فلی جج نہیں کر پائے اپنے بیٹ کے اوپر، جس کی وجہ سے بال باؤنڈری کے اندر ہی رہی اور کیچ
پکڑ لیا فیلڈر نے. بہت ہی اہم وکٹ. اور ایک اور اچھی گیند, بڑی اچھی بالنگ کر رہے ہیں. ہم ابھی تک جو یہ دوسرا اوور ہے, اور میں سمجھتا ہوں دونوں اوورس میں بالرز نے بڑی سوچ سمجھ کے ساتھ اور بڑی نپی تلی بالنگ کا مظاہرہ کیا ہے. اور اب آصف کے ساتھ دوسرے بیٹسمین جو ہیں وہ دوسرے فیضان ہیں. نہیں, عباس ہیں بیٹسمین. آئے گیند کی, اور اچھی گیند, اور اس مرتبہ بیک فٹ پر آ کر کھیلنا چاہتے تھے اسکوائر لیگ کی جانب, مگر گیند ان کے پیر کو لگتی ہوئی گئی تھرڈ مین کی جانب. رن لینے کا انہیں موقع مل گیا, لیکن زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ نہیں کھیل پائے. بال کافی لو رہی اور بیٹسمین کے اندازے کے مطابق, لیکن انہوں نے کوشش کی تھی اپنی, بال ان کی لیگ سے ٹچ ہوتی ہوئی پھر چلی گئی پیچھے, تو انہیں ایک موقع مل گیا رن لینے کا. بڑی اچھی اچھی بالنگ کر رہے لائن اور ہیں. لینتھ کے ساتھ بالنگ کرتے ہوئے شیرا آئے گیند کی, اور اس مرتبہ جو ہے شیرا کی یہ گیند, شیرا خاصی سپیڈ سے گیند کر رہے ہیں ویسے اگر آپ غور کریں, ہاں, جی از ویری گڈ. لاسٹ بال جو انہوں نے کی وہ تھوڑی سی بیٹسمین کے سامنے آ گئی, اٹھ گئی گیند, اور انہیں بیٹسمین کو بہت اچھا موقع مل گیا اس کو کنیکٹ اور یہ کرنے کا. پہلا چھکا اس اننگ کا. جی, شیرا ایک مرتبہ پھر گیند کریں گے عباس کو, جن کا اسکور ہے 7. آئے گیند کرنے کے لیے, اور اس مرتبہ شاٹ کھیلنے کی کوشش کی, اور گیند جو ہے وہ وکٹ کیپر کے پاس آئی. ایک ٹپا کھانے کے بعد بڑے خطرناک انداز سے کھیلے, گیند سے اپنی نگاہیں غالباً انہوں نے ہٹا لی تھی, لہٰذا وہ گیند کو جو ہے بلے پر لانے پر کامیاب نہیں ہوئے. اور میرے خیال ہے اچھی بیٹنگ کرتے ہیں عباس. اچھی بیٹنگ کرتے ہیں, لیکن اس آخری بال کو بھی انہوں نے یہی سمجھا کہ وہ جو اس کی ہائٹ وہی رہے گی جو جی ہاں, جس پہ انہوں نے چھکا مارا تھا, لیکن بال ذرا اور زیادہ ہائٹ پہ اٹھ گئی تھی. اور اس مرتبہ عباس نے شاٹ کھیلا, لیکن پوری طریقے سے گیند بلے پر نہ آ سکی, اور 2-3 ٹپے کھانے کے بعد لانگ آن باؤنڈری پر کھڑے ہوئے فیلڈر کے پاس آئی, مگر ایک رن بڑی آسانی کے ساتھ بیٹسمین نے حاصل کر لیا. مجموعی اسکور ہو گیا 19. 2 کھلاڑی آؤٹ ہوئے ہیں, اور یہ دوسرا اوور تھا جو مکمل ہوا. اچھا اوور کروایا ہے اب 2 اوور میں, لیکن پھر بھی 19 رن حاصل کر لیے شوبیس نے, تو ایوریج کے حساب سے تو میرے خیال میں کلوز بائی چل رہے ہیں. ہاں, وکٹیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں, اور میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا انہیں جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. اسکور اتنا بڑا نہیں ہے, اگر 1-2 پارٹنرشپ اچھی مل جائیں اور 1-2 اوور اچھے مل جائیں. جی, اور یہ گیند آف اسٹمپ سے خاصی باہر تھی, اور بالکل نہیں اٹھی, زمین کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ رول کرتی ہوئی سیدھی گئی بالکل وکٹ کیپر کے پیچھے, باؤنڈری لائن کے قریب جو فیلڈر کھڑے ہوئے ہیں وہاں. تو 1 رن کا اور اضافہ ہوا اسکور میں, وائٹ بال کا رن, اور 1 رن جو ہے وہ بھاگ کے حاصل کیا, تو بھاگ 2 کے رنس حاصل کر ہوئے. لیا, 2 رن بن گئے. پھر اس طرح سے ان کے اچھی بالنگ ہو رہی ہے, یہ بھی آف کی طرف سے گئی تھی. اب علی اس کو صحیح طریقے سے کنیکٹ کرنے میں ناکام رہے, لیکن یہ کہ اگر یہ دونوں بیٹسمین تھوڑی دیر کے لیے جم جائیں تو بہت اچھی اننگ کھیل سکتے ہیں. ہیری نے پہلا اوور بھی بڑا اچھا کیا تھا, اور اس اوور میں بھی اب تک انہوں نے اچھی بالنگ کی ہے. ہیری تیار ہے اگلی گیند پھینکنے کے لیے آصف کو, اور اس مرتبہ آصف بیک فٹ پر آئے اور گیند کو وہ کھیلنے میں کامیاب ہوئے ڈیپ اسکوائر لیگ پوزیشن کی جانب, اور امپائر کا اشارہ چوکے کا, تو 4 رنز کا اور اضافہ ہوا اسکور میں. بہرحال چوکا بھی بہت غنیمت ہے اس مرحلے پر. بالکل, رنز جو ہیں وہ یقیناً بہت امپورٹنٹ ہیں. شروع میں ہی اگر انہوں نے اچھی ایوریج رکھ لی تو پھر میچ کو اپنی گرفت میں لے سکتے ہیں یہ لوگ. اور آصف نے اس چوکے کے ساتھ اپنے اسکور کا آغاز کیا. یہ 3 گیندیں انہوں نے کھیلی ہیں, 4 رنز بنائے ہیں, جبکہ 4 گیندوں پر 8 رنز بنائے ہیں عباس نے. آئے گیند کرنے کے لیے اس مرتبہ پش کرتے ہی رن لینے کے لیے بھاگ پڑے, 1 رن بنایا, دوسرے کے لیے واپس مڑے, مگر دوسرا رن لینے کا موقع نہیں مل سکا. 1 رن کا اور اضافہ ہوا اسکور میں. اور میرا خیال یہ اچھی اسٹریٹجی ہے کہ آپ نے جب دیکھا کہ بجائے اس کے کہ اندھا دھند ہٹ لگانے کے, آپ نے پش کر کے 1 رن حاصل کر لیا. رنز بنانے کا ہر موقع لینا چاہیے بیٹسمینز کو, اور اگر بال جو ہے وہ
بیٹ کے اوپر آ رہی ہے صحیح تو وہ لازمی طور پر چھکے کے لیے جائیں گے، لیکن جو بھی ایک رن بھی اس وقت اگر مل رہا ہے تو وہ کنیکٹ کر کے فوری طور پر رن لیں، جس سے کہ فیلڈنگ ٹیم کے اوپر تھوڑا پریشر رہ سکتا ہے کہ جی ہاں، کنٹینیوس رن اور آ اس رہے عرصے میں ہیں۔ ایک رن کا اور اضافہ ہوا اسکور میں، مجموعی اسکور ہو گیا 27 دو وکٹوں کے نقصان پر 27 فار 2 اینڈ 2 بالز ٹو گو ان دس اوور، اور ہیری نے 17 رن دے کر ایک وکٹ حاصل کی ہے، 2 گیندیں ان کے اس اوور کی باقی رہ گئی ہیں۔ ہیری آئے گیند کرنے کے لیے اور اس مرتبہ زوردار ہٹ لگانا چاہتے تھے، کاٹ بیہائنڈ کی اپیل، مگر امپائر نے کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ وکٹ کیپر جو ہے وہ بال کو لہرا رہے ہیں کہ دیکھیں میں نے کیچ لیا ہے، لیکن امپائر نے ان کی اپیل مسترد کر دی اور اب آخری گیند اس اوور کی باقی رہ گئی ہے، لیکن یہ گیند بھی بہت اچھی گیند تھی، بڑی اچھی لائن اور بہت لینتھ۔ اچھی بالنگ کا مظاہرہ کر رہے ہیں اب تک ہیری، 17 رن 2 اوور، دوسرے اوور کی لاسٹ بال رہ گئی ہے۔ اس مرتبہ ایک رن لینے میں کامیاب ہوئے، اس مرتبہ بھی گیند پوری طرح بلے پر نہیں آئی، بلے کے اوپری حصے کو لگتی ہوئی پوائنٹ کی جانب گئی، وہاں پر فیلڈر موجود تھے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ گیند کو فیلڈ کرنے میں کامیاب ہوتے ایک رن مزید حاصل کیا، ساتھ ہی اوور مکمل ہوا، تو تیسرے اوور کے اختتام پر 28 فار دا لاس آف 2 وکٹ، عباس از بیٹنگ آن 9 اینڈ آصف از ناٹ آؤٹ 6، ہیری ہیز ٹیکن 1 فار 18 in 2 overs۔ تو پنجاب 11 نے اپنے جو اچھے بالر ہیں ان کو پہلے ہی 3 اوور میں یوز کر لیا، یعنی 2 اوور کروا لیے ہیں ہیری سے، اور 2 اوور کی لمٹ ہے ایک بالر کے لیے۔ جی ہاں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب یہ ایک اچھی اسٹریٹجی ان کی، یا یہ اس کو روک کے رکھنا چاہیے تھا انہیں؟ ابھی چونکہ باقی بالرز کا مجھے اندازہ نہیں ہے کہ وہ کس کیلیبر کے بالر ہیں، لیکن میرا خیال ہے ایک آدھ بالر ایسا ضرور ہوگا بعد میں بھی جو ایکسپیرینس بھی ہوگا اور اچھی بالنگ کرے گا۔ وائٹ بال کا اشارہ، ایک رن کا اور اضافہ ہوا اسکور میں، لیکن یہ دونوں بالر جس طرح گیندیں کر رہے ہیں اس لحاظ سے انہوں نے کامیابی حاصل کی، 2 وکٹیں حاصل کی، دونوں نے 2 ایک ایک وکٹیں کھلاڑی حاصل کو کی، آؤٹ کیا، جی۔ تو بڑا اہم بریک تھرو ہے۔ تیار ہیں اگلی گیند پھینکنے کے لیے چمکار، اور یہ گیند آف اسٹمپ سے تھوڑی سی باہر تھی اور گئی اور ایک بڑا انٹرسٹنگ جو فیلڈ پوزیشن ہے وہ آپ دیکھیے کہ جو فیلڈر کھڑا کیا گیا ہے بالکل وکٹ کیپر کے پیچھے باؤنڈری لائن کے قریب، جی، اور خاصی گیندیں اس کے پاس گئی ہیں، کوئی 4 یا 5 گیندیں وہ فیلڈ کر چکا ہے۔ بال جو ہیں وہ وائڈ ذرا جا رہی ہیں اور بیٹسمین سے مس ہوتی ہیں اور سیدھی پھر پیچھے کھڑے ہوئے فیلڈر کے پاس جاتی ہیں۔ ایک اور اچھی گیند اور صرف ایک رن لینے میں کامیاب ہوئے، اس ایک رن کے اضافے کے ساتھ اسکور ہو گیا 32 فار دا لاس آف 2 وکٹس، اور 88 از دا ٹارگیٹ، اس کا مطلب ہے کہ 56 رنس آر ریکوائرڈ۔ ایک مرتبہ پھر آئے گیند کرنے کے لیے، اور اس مرتبہ بیٹسمین زوردار ہٹ لگانے میں کامیاب ہوئے، بڑا عمدہ بھرپور قوت والا شاٹ، اور گیند ہمارے کامنٹری باکس کی دائیں جانب جو باؤنڈری وال ہے اس سے آ کر ٹکرائی، تو بڑا شاندار چھکا۔ آصف علی کا نہایت عمدہ شاٹ تھا، بال بالکل ان کے بیٹ کے نیچے پڑی اور ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ آرام سے اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں، اور وہ چھکا مارنے میں کامیاب رہے۔ اور اگلی گیند بہت ہی شاندار گیند تھی، بلاک ہول میں گیند کی اور اسے ڈرائیو کرنا چاہتے تھے مگر بولڈ ہو گئے، تو یہ ایک اور بڑی قیمتی وکٹ حاصل کی ایک ایسے مرحلے پر جب ابھی چھکا لگا چکے تھے آصف، لیکن دوسری گیند کو انہوں نے صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پائے، خاصی تیز گیند تھی اور بلاک ہول میں کی، لہٰذا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور اس طرح یہ تیسری وکٹ ہے جو گری ہے 3.3 اوورس میں، 38 فار 3۔ نہایت اچھا کم بیک کیا ہے بالر نے، چھکا انہوں نے کھانے کے باوجود انہوں نے ایک بہت ہی عمدہ بال کی بلاک ہول میں، جو کہ آصف بالکل بھی اس کو کنیکٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، اور ایک بہت اچھا بریک تھرو ملا ہے پنجاب کنگ کو، اس کی وجہ سے 24 کی ٹیم پہ تھوڑا سا پریشر آ جائے گا۔ نئے بیٹسمین نبیل آئے ہیں، دیکھ رہے ہیں یہ کس کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں نبیل، سامنا کر رہے ہیں بالر چمکار کا جو بڑی اچھی بالنگ کر رہے ہیں، دوڑتے ہوئے آئے گیند کرنے کے لیے، اور یہ گیند لیگ اسٹمپ سے باہر، خاصی باہر، امپائر نے اسے بجا طور پر وائڈ بال قرار دیا، اسکور میں 1 رن کا اور اضافہ ہوا، بہرحال ہر رن قیمتی ہے، اور ایک ایکسٹرا گیند بھی حاصل ہوئی۔
بالرز کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنی بالنگ کو کنٹین رکھیں، کیونکہ ایکسٹرا رنز جو ہیں وہ دوسری ٹیم کو ڈیفینیٹلی مدد کریں گے رن چیز کرنے میں۔ اور چمکار نے اس گیند نبیل کو مڈل آف اسٹمپ پر گیند کی اور نبیل نے اسے پش کر کے آف سائڈ میں ایک رن بڑی تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے حاصل کر لیا۔ اس ایک رن کے اضافے کے ساتھ اسکور ہو گیا 40، 3 وکٹوں کے نقصان پر۔ تو 48 رنس آر ریکوائرڈ اینڈ دس از دی فورتھ اوور، 2 ڈیلیوریز آر لیفٹ۔ چمکار ایک مرتبہ پھر لیکن اپنے جوتوں کے تسمے درست کر رہے ہیں بیٹسمین، لہٰذا رک گئے، کھیل تھوڑی دیر کے لیے رکا ہوا۔ ابھی تک موسم میں کوئی خاص تبدیلی رونما نہیں ہوئی، آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا، ٹھنڈی ہوا ہمارے دائیں سے بائیں چلتی ہوئی۔ اگلی گیند چمکار کی اور بڑی اچھی گیند، اور اس مرتبہ یہ گیند تھوڑی دیر کے لیے ہوا میں رہی، مگر بالر اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے تھے، انہیں غالباً گیند نظر نہیں آئی۔ بعد میں دوڑے ضرور، انہوں نے گیند کو فیلڈ کیا، اس عرصے میں ایک رن لینے کا موقع مل گیا بیٹسمین کو۔ اس ایک رن کے اضافے کے ساتھ اسکور ہو گیا 41 فار دا لاس آف 3 وکٹس، اور آخری گیند اس اوور کی باقی رہ گئی ہے۔ اس وقت پنجاب شوبز کی ٹیم کو یقیناً رنز کی ضرورت ہے، اور وہ پوری کوشش کر رہے ہیں، جیسا بھی موقع ملتا ہے فوری طور پر رن بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ جیسا کہ آپ نے دیکھا نہایت ہی عمدہ طریقے سے انہوں نے کھیلا۔ اور بہت ہی امپرووائزڈ شاٹ تھا، بڑا خوبصورت شاٹ۔ یہ دیکھیے ایکشن ریپلے، بالکل جس طرح آپ جو ہارڈ بال کرکٹ ہے اس میں آپ کھیلتے ہیں T20 میں، جی تو یہ بڑی عمدہ امپرووائزیشن، اور اس سے اندازہ ہوا کہ نبیل خاص کانفیڈنٹ بیٹسمین ہے۔ بڑا امپورٹنٹ یہ شاٹ تھا کیونکہ اس سے اسکور تھوڑا سا آگے بڑھا، جمپ کر کے 47 فار 3، بہت ہی 41 رنس آر ناؤ ریکوائرڈ۔ عمدہ اوور گزرا ہے دونوں ہی ٹیموں کے لیے۔ شوبز کی ٹیم کو اس میں 2 چھکے مارنے کا موقع ملا، جی ہاں، جبکہ پنجاب کنگز نے 1 وکٹ بھی حاصل کی۔ تو بہت اچھی کرکٹ ہو رہی ہے، یہ اچھا انٹرسٹنگ اوور تھا۔ تو عباس نے 7 گیندوں پر 10 رنز بنائے ہیں، نبیل نے 2 گیندوں پر 7 رنز بنائے ہیں، اور میرا خیال ہے ابھی 4 اوورز کا کھیل باقی ہے، تو 24 گیندیں ان کے ڈسپوزل پر ہیں۔ تو اگر سمجھداری سے کھیلیں تو میرا خیال ہے کوئی اتنا مشکل ٹارگیٹ مشکل نہیں ہے اگر ٹارگٹ نہیں مزید ہے وکٹیں نہ گریں۔ یقیناً۔ پنجاب کے جو کپتان ہیں وہ اپنے فیلڈروں کو ہدایات دینے میں اور فیلڈ پلیسنگ میں مصروف ہیں۔ ہمارے دائیں جانب باؤنڈری لائن پر فیلڈنگ کر رہے تھے، اور بار بار وہ اپنے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کر رہے تھے، انہیں کرٹیسائز بھی کر رہے تھے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنے زیادہ ذوق و شوق سے اور انہماک سے وہ ان میچوں کو کھیل رہے ہیں۔ بہت اچھی ٹیم اسپرٹ دیکھی گئی ہے یہاں مختلف ٹیموں کی اس ٹورنامنٹ میں، اسپیشلی جب کہ آپ اپنی اپوننٹ ٹیم کو بالکل بھی نہیں جانتے، لیکن اس کے باوجود دونوں ٹیمیں جو ہیں وہ آپس میں پروفیشنلی طور پر اچھے کھیل کا مظاہرہ کر رہی اور ہیں۔ اب عباس سامنا کریں گے پاما کا، اور عباس کی گیند کو پاما نے ڈرائیو کیا کور باؤنڈری کی جانب، وہاں فیلڈر موجود تھے، صرف ایک رن لینے کا موقع مل سکا بیٹسمین کو۔ اس ایک رن کے اضافے کے ساتھ مجموعی اسکور ہو گیا 48 فار دا لاس آف 3 وکٹس، سو ایگزیکٹلی 40 رنس آر ریکوائرڈ، اور ابھی 5 گیندیں اس اوور کی باقی ہیں۔ لیٹ اپڈیٹ ہوتا ہے۔ اور جو پنجاب کے کپتان ہیں وہ اب آگے گئے ہیں، کچھ امپائر سے ڈسکشن میں مصروف ہیں، اور ساتھ ہی بیٹسمین بھی کھڑے ہوئے ہیں، دونوں تو کھیل چند لمحوں کے لیے رکا ہوا ہے۔ اور ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ 87 رنز بنائے تھے پنجاب 11 نے، اور اس کے جواب میں ان کی مخالف ٹیم پاکستان شوبز نے 48 رنز بنائے ہیں، اور 3 کھلاڑی آؤٹ ہوئے ہیں۔ 4.1 اوور کا کھیل ہوا ہے، تو 4.1 اوورز ہیو بین بولڈ، اور نبیل نے بڑا امپرووائز خوبصورت شاٹ لگایا تھا، اور ایسے ہی شاٹس کی ضرورت ہے شوبز کو اس میچ میں کامیابی کے لیے۔ کل 2 میچ انہوں نے کھیلے، اچھا، ان میں سے ایک جیتا ایک ہارا، تو آج انہیں دونوں میچز جیتنے کی ضرورت ہے اگلے جو راؤنڈ ہے اس کی کوالیفیکیشن کے لیے۔
میرے خیال میں اس وقت جو ہے وہ بیٹنگ سائڈ جو ہے وہ کمپلینٹ کر رہی ہے کہ بالر کا جو ایکشن ہے وہ تھوڑا جرک آ رہا ہے اس میں، وہ بٹا کی جو ٹرم یوز ہوتی ہے. یہ ابھی دیکھیے، نہیں ڈیفینیٹلی ہے، کیونکہ وہ جو آخری لمحوں پہ اپنی کلائی کو جس طریقے سے موو کرتے ہیں نا، جی. دیٹ از ناٹ فیئر. ٹیپ ٹینس میں یہاں پر ہم لوگوں نے بہت اس چیز کو فیس کیا ہے اور اکثر ٹورنامنٹ میں یہ کمپلینٹ ہوتی ہے. تو میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بتاتا چلوں کہ جو ٹورنامنٹ کی جو آرگنائزنگ کمیٹی ہے اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اگر بالر کا ہاتھ فلی موو کر گھوم جاتا ہے اور اس میں جرک فیل ہوتا ہے تو وی ول الاؤ اٹ. اچھا، تو ہو سکتا ہے امپائر اس کمپلینٹ کو رد کر دیں، لیکن اگر یہ کہ بالر کا ہاتھ اینگل لیتا ہوا آئے، لوور اینگل کے ساتھ آئے اور وہ اس میں جرک مارے، دین اٹ ول بی. نہیں یہاں پر میں سمجھتا ہوں راؤنڈ اور ایکشن تو اتنا آبجیکشنبل نہیں ہے، لیکن جو آخری لمحوں پہ وہ اپنی کلائی کو بالکل اسٹریٹ کر لیتے ہیں نا، اسٹریٹ کر لے. دیٹ از آبجیکشنبل. ہمارے جو پاکستان کے بالر تھے سعید اجمل، جی. ان کا بھی یہی کیس تھا تقریباً سملر، اور ان کا باقی سارا ایکشن بالکل ٹھیک تھا. آخری لمحے میں وہ جو خاص طور سے جو دوسرا پھینکتے تھے جی. اس میں وہ تھوڑا سا ان کی کلائی جو ہے وہ اسٹریٹ ہو جاتی تھی، اور اسی لیے پھر ان کو آپ کو پتہ ہی ہے کہ انہیں بین کر دیا یہ گیا. کتنی کینلی آبزرو کیا گیا ہوگا، کیونکہ عام طور پر یعنی تماشا اسپیکٹیٹرز یا بہت، اب ہم تو جب اصل دیکھ رہے ہوتے میں ہیں تو ہمیں اندازہ نہیں اب تو ہوتا ہے. گیجٹس ایسے آ گئے ہیں جی. کہ وہ آپ کے ایکشن کو 1 منٹ میں ریڈ کر لیتے ہیں اور پھر وہ آپ کو بیپ کرتے ہیں ریڈ کہ جی یہ گڑبڑ ہے کچھ. تو ان کا حالانکہ ان کو 2-3 دفعہ ایک مرتبہ ان کو کلیئر کر دیا گیا، پھر انہیں آبجیکٹ کیا گیا، کھیل دوبارہ شروع ہوا، اور اس مرتبہ یہ گیند لیگ اسٹمپ پر تھی، بیٹسمین اسے پل کرنے میں کامیاب ہوئے، اور میرا خیال ہے ان کو ہٹا لیا گیا جو بالر تھے. اور یہ جو بالر آئے ہیں ان کی پہلی گیند تو خاصی لوز گیند تھی، بڑی آسانی کے ساتھ یہ اسٹروک کھیلنے کا موقع ملا بیٹسمین کو. اس اسٹروک کے ساتھ مجموعی اسکور ہو گیا 54 فار دا لاس آف 3 وکٹس، اور یہ گیند آف اسٹمپ پر تھی، بیٹسمین اسے کھیلتے ہی رن لینے کے لیے بھاگ پڑے. 1 رن بڑی آسانی کے ساتھ انہوں نے مکمل کر لیا. تو اس 1 رن کے اضافے کے ساتھ مجموعی اسکور ہو گیا 55 فار دا لاس آف 3 وکٹس. ریکوائرڈ رن ریٹ از 9.43 اور کرنٹ رن ریٹ از 12.22. عباس سامنا کر رہے ہیں، اور اس مرتبہ یہ عباس کا اونچا شاٹ تھا، مگر گیند جو ہمارے دائیں جانب فیلڈر کھڑے ہوئے ہیں جو ٹیم کے کپتان بھی ہیں ان سے تقریباً 10 گز آگے گری. دوڑتے ہوئے گئے، انہوں نے گیند کو فیلڈ کیا، مگر اس عرصے میں 1 رن کا اور اضافہ ہوا اسکور میں. بہت اچھا اسکور جا رہا ہے شوبس کے لیے. کوئی بھی چھکا جو ہے وہ اسکور میں ایک دم سے اضافہ کر دیتا ہے اور وہ ایک خوش آئند بات ہوتی ہے. اور یہ کیچ ڈراپ اچھا موقع تھا، اس مرتبہ فلیٹ بیٹ کے ساتھ اسے کھیلے تھے مڈ وکٹ کی جانب، اور گیند سیدھی آئی فیلڈر کے پاس. انہوں نے کوشش بھی کی مگر گیند ان کے ہاتھوں سے آ کر نکل گئی، اور اس طرح یہ ایک موقع ملا بیٹسمین کو، اور ساتھ ہی 1 رن کا اضافہ ہوا اسکور میں. حالانکہ اچھا شاٹ تھا، صحیح طریقے سے وہ پلیس نہیں کر پائے، ورنہ یقینی طور پر یہ چوکا ہوتا. اور اسکور ہو گیا 62 فار دا لاس آف 3 وکٹس، اور اس مرتبہ 1 رن کا اور اضافہ ہوا. اس مرتبہ بھی صحیح طریقے سے گیند بلے پر لانے میں کامیاب نہیں ہوئے. بہرحال ہر رن قیمتی ہے اس اسٹیج پر، تو مجموعی اسکور 63 فار دا لاس آف 3 وکٹس، اور آخری گیند اس اوور کی باقی رہ گئی ہے. نبیل کا اسکور 5 گیندوں پر 20، عباس نے 9 گیندوں پر 12 رنز بنائے ہیں. تو نبیل خاصی اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں اپنی بہت ٹیم کے اچھا لیے. اوور جا رہا ہے شوبس کے لیے. اس اوور میں انہوں نے کافی رن لے لیے ہیں، اور جو کہ اس وقت ریکوائرڈ بھی تھے میرے خیال میں ایوریج بڑھانے کے لیے. تو اب ان کا ریکوائرڈ رن ریٹ جو ہے وہ گرتا جا رہا ہے. تو شوبس کے لیے بہت اچھا موقع ہے اس وقت اپنے پوزیشن کو مستحکم کر لینے کا. اور یہ اوور اختتام کو پہنچا پما کا. اب آئی ایم ویری ڈاؤٹ فل اباؤٹ دی پروننسیشن ویدر اٹ از پیما اور اٹ از پما. بال 15 رن دیے انہوں نے اور کوئی وکٹ حاصل نہیں کی. عباس ناٹ آؤٹ 12، نبیل ناٹ آؤٹ 20. 3 اوورز کا کھیل باقی رہ گیا ہے، اور 18 گیندوں پر جو ہے وہ باقی رنز بنانے ہوں گے 63 فار 3، جبکہ 88 رنز آر ریکوائرڈ. آئے گیند کرنے کے لیے، اور اس مرتبہ بیک فٹ پر آئے اور گیند کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ کھیلنے میں کامیاب ہوئے. ڈیپ بیک ورڈ پوائنٹ
باؤنڈری کی جانب، وہاں کوئی فیلڈر موجود نہیں تھا، گیند باؤنڈری لائن پار کر گئی، 4 رنز. بہت بڑا اچھا خوبصورت شاٹ، بیٹنگ کا مظاہرہ کر رہے ہیں بہت عباس. وہ اچھی بیٹ. ان کو پتا ہے کہ فیلڈر کہاں نہیں ہے اور وہیں پہ انہوں نے بال کو کھیلا جہاں پہ کہ ان کو چوکا مل گیا. تو 67 مجموعی اسکور ہو گیا اور اب 21 رنز چاہیے ہیں اس میچ کو جیتنے کے لیے. نئے بالر ہیں آکاش دیپ، جن کی پہلی گیند پر چوکا لگا. آکاش دیپ میڈیم پیس بالر، رائٹ آرم، دوڑتے ہوئے آئے، امپائر کے پاس گزرے، گیند کی، اور یہ گیند اچھی گیند تھی اور آہستہ سے پش کر کے رن لینے کے لیے بھاگ پڑے. میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی حکمت عملی، اگر اسٹرائک روٹیٹ بھی کریں تو آپ کو رنز حاصل ہوں گے. جی 1 رن کا اضافہ ہوا اسکور میں. بہت اچھا کھیل رہے ہیں دونوں بیٹسمین اور کافی جم گئے ہیں. 68 فار 3. اگلی گیند، اور اس مرتبہ شارٹ گیند تھی، اٹھتا ہوا زوردار شارٹ کھیلا اور خاصا وقت ملا کیونکہ بہت ہی شارٹ گیند کی بالر نے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے شارٹ کھیلنے میں کامیاب نہیں ہوئے جس سے وہ 6 رنز حاصل کرتے. بہرحال 1 رن کا مزید اضافہ ہوا اسکور میں. 69 فار دا لاس آف 3 وکٹس اینڈ ناؤ 19 آر ریکوائرڈ. آکاش دیپ، جن کی 3 گیندیں اس اوور کی باقی، دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں گیند کرنے کے لیے، اور اس مرتبہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ اسے کھیل دیا تھرڈ مین کی جانب، بلکہ اسٹیئر کیا، اور میں سمجھتا ہوں بڑا دلکش اسٹروک تھا، بڑی نہایت خوبصورت انداز خوبصورت سے کھیلا گیا. 4 خوبصورت رن. انداز سے. اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ بیٹسمین کو پتا ہے کہ کس جگہ پہ فیلڈر نہیں ہے اور اسی جگہ پر ڈرائیو کیا جائے. تو جی ہاں، حالانکہ گیند زیادہ بری نہیں تھی، سلائٹلی جی آؤٹ سائڈ دی آف اسٹمپ، لیکن بیٹسمین نے بڑا خوبصورت اسٹروک کھیلا اور بڑی صحیح جگہ جہاں کوئی فیلڈر موجود نہیں تھا. اور اس مرتبہ گیند گھوم گئے تھے یہ اسٹروک کھیلنے کی کوشش میں، مگر گیند پوری طرح بلے پر نہیں آئی، پھر بھی 1 رن لینے کا انہیں موقع مل گیا. بہرحال اس اسٹیج پر ہر رن قیمتی. اسکور ہو گیا 73 اور اب صرف 15 رن چاہیے ہیں اس میچ کو جیتنے کے لیے. 2 گیندیں اس اوور کی باقی. آکاش دیپ ایک مرتبہ پھر آئے گیند کرنے کے لیے، اور اس مرتبہ بیٹسمین ڈرائیو کرنا چاہتے تھے سیدھے، گیند ان کے بلے سے لگنے کے بعد شارٹ مڈ وکٹ کی جانب گئی. 1 رن دوڑتے ہوئے انہوں نے حاصل کیا. اس 1 رن کے اضافے کے ساتھ مجموعی اسکور ہو گیا 74 فار دا لاس آف 3 وکٹ. آخری گیند اس اوور کی باقی رہ گئی ہے اور 14 رن چاہیے ہیں اس میچ کو جیتنے کے ہو لیے. گیا میرے خیال میں یہ بیہائنڈ ہے، تو 75 ہو چکا ہے اسکور اس وقت. جی ہاں، ابھی ہم چیک کرتے ہیں اپنے اسکورر سے. اسکورر میرے خیال میں ذرا بیہائنڈ ہے 1 بال، تو لیکن بہت نہیں اچھا نہیں اوور گزرا ہے شوبیس ٹیم کے لیے. انہوں نے اچھے رنز کنٹین کر لیے ہیں اس اوور میں. نہیں، آکاش دیپ کی آخری گیند ہے اس اوور کی غالباً. آکاش جی، دوڑنا شروع کیا لیکن رن اب غلط ہو گیا، لہٰذا وہ امپائر کے قریب پہنچ کر رک گئے. اب دوبارہ واپس آ رہے ہیں اپنے بالنگ کے نشان پر. اگر اس مرحلے پر 1 چھکا لگانے میں کامیاب ہو جائیں تو پھر بڑا آسان، منزل آسان ہو جائے گی. بالکل. Let's see what happens, but 5.5 overs have been bowled. 74 is the score for the loss of 3 wickets. 14 are required. اور یہ گیند جو تھی لیگ اسٹمپ پر تھی، بیٹسمین نے اسے کھیلنے کی کوشش کی، صحیح طریقے سے کھیلنے میں کامیاب نہیں ہوئے، مگر پھر بھی 1 رن انہوں نے حاصل کیا. اس 1 رن کے اضافے کے ساتھ اسکور ہو گیا 75 فار دا لاس آف 3 وکٹس. اور میرے حساب سے تو آکاش دیپ کا اوور مکمل ہو گیا، لیکن یا تو اسکور کارڈ میں کوئی گڑبڑ ہے. اسکور کارڈ میں ذرا گڑبڑ ہے، یہ اوور ہو چکا ہے نہیں، یہ لیکن دوسرے، یہاں پر یہ اپڈیٹ بالر بھی میرے ہمیں خیال ہے دوسرے ہیں، پورا مختلف ہیں. نہیں ہوا ہے. جی ہاں، تو ابھی ہم چیک کر کے اسکور کو کریکٹ کریں گے. بہرحال کھیل ابھی جاری ہے اور ابھی ہمیں بالر کا نام بھی جیسے ہی پتہ چلے گا ہم بتائیں گے. نبیل ہے بیٹسمین اور شیرا ہے بالر. تو اس طرح یہ نیا اوور شروع ہو چکا تھا جب ہم بات کر رہے تھے آکاش دیپ کی. اور مجموعی اسکور ہو اب گیا آیا ہے صحیح. 76 فار دا لاس آف 3 وکٹس. اور شیرا نے 10 رن دے کر 1 وکٹ حاصل کی. شیرا ایک مرتبہ تیار ہیں اگلی گیند پھینکنے کے لیے. ان کے سامنے بیٹسمین ہیں نبیل، اور اس مرتبہ زوردار ہٹ لگانے میں ناکام رہے نبیل اور بولڈ ہو گئے کیونکہ گیند ان کے پہلے بیٹ اور پھر پیڈ اور پھر اس کے بعد وکٹوں کو جا کر لگی. تو بڑے کروشل اسٹیج پہ یہ 1 وکٹ حاصل کی شیرا نے.
یہ دیکھیے ایکشن نبیل ریپلے. جم چکے تھے لیکن وہ اس آخری بال کو عباس جو ہیں وہ اچھی اس میں آ گئے تھے فارم میں، لیکن آخری گیند کو وہ صحیح طریقے سے جج نہیں کر پائے، جس کی وجہ سے جو ہے یہ آج میرا خیال ہے ہمارے جو اسکورر ہیں ان کو سردی زیادہ لگ رہی ہے. میں کر رہے ہوتے ہیں ہاں کچھ تھوڑی سی گڑبڑ ہے. بہرحال وی ول کریکٹ اٹ ایکچوئل اسکور. at some time as the score is 77 for the loss of 4 wickets and 4 deliveries in this over. آئے گیند کرنے کے لیے آؤٹ سائڈ دی آف سٹمپ گیند، بہت ہی عمدہ گیند، اور لیفٹ ہینڈڈ بیٹسمین نے اسے کھیلنے کی کوشش کی، کامیاب نہیں ہوئے اور گیند سیدھی وکٹ کیپر کے پاس آئی. تو بڑی عمدہ بالنگ کر رہے ہیں شیرا، اور بڑا یہ امپورٹنٹ اوور ہے. بہت ہی امپورٹنٹ اوور ہے. اس اوور میں انہوں نے ایک وکٹ بھی ابھی حاصل بھی کر لی 11 ہے. رن چاہیے ہیں میچ جیتنے کے لیے. شیرا اپنے بالنگ کے نشان پر پہنچنے کے بعد مڑے، ان کے سامنے بیٹسمین ہیں کامران، آئے گیند کرنے کے لیے اور کامران اسے کھیلنے میں کامیاب ہوئے. لانگ آف باؤنڈری کی جانب ایک رن مکمل کیا، اور دوسرا رن میں سمجھتا ہوں بن سکتا تھا، لیکن کامران نے خطرہ مول نہیں لیا، اپنی جگہ پر کھڑے رہے. تو ایک رن کا اور اضافہ ہوا اسکور میں، مجموعی اسکور ہو گیا 78 for 4 اور ناؤ 10 runs are needed. 10 رن چاہیے ہیں اس میچ کو جیتنے کے لیے اور 8 گیندیں باقی رہ گئی ہیں. شیرا ایک مرتبہ پھر آئے گیند کرنے کے لیے اور اس مرتبہ آگے آ کر ہٹ لگانے کی کوشش کی، مگر صحیح طریقے سے کھیلنے میں کامیاب نہیں ہوئے. گیند باڈی سے لگی اور شارٹ مڈ وکٹ کی جانب گئی. ایک رن کا اور اضافہ ہوا اسکور میں. اسی ایک رن کے اضافے کے ساتھ اسکور ہو گیا 79 for 4 اور اب 9 رنز چاہیے ہیں اس میچ کو جیتنے کے لیے. شیرا اچھی بالنگ کر رہے ہیں. ان کے سامنے اب ہیں کامران لیفٹ ہینڈڈ بیٹسمین ہیں. یہ بڑا ایڈوانٹیج ہے ان کے لیے اگر وہ اس سے فائدہ اٹھائیں. شیرا آئے گیند کرنے کے لیے کامران کو، اور کامران نے اس مرتبہ کھیلنے کی کوشش کی اور گیند بلے کا اوپری کنارہ لیتی ہوئی گئی تھرڈ مین باؤنڈری کی جانب، جہاں پر فیلڈر موجود تھے، مگر پھر بھی ایک رن مزید حاصل ہوا. یہ اچھی چیز ہے بیٹسمینز کے لیے کہ وہ بال کو کنیکٹ کر کے کم از کم مطلب روٹیشن کرتے رہیں، ایک ایک رن لیتے رہیں، اور اسکور جو ہے ان کا ٹارگٹ اسکور وہ تیزی کے ساتھ کم ہو رہا ہے. جو تو اب اپنا آخری اوور کا کھیل باقی رہ گیا ہے، تو 6 گیندوں پر 8 رن چاہیے ہیں اس میچ کو جیتنے کے لیے. شیرا کی بڑی عمدہ بالنگ ہے، انہوں نے 2 اوور میں صرف 13 رن دیے اور 2 قیمتی وکٹیں انہوں نے حاصل کی. نہایت عمدہ بالنگ ہے یہ. ٹیپ ٹینس میں 13 رن دینا 2 اوور کے اندر اور ایک وکٹ لے لینا کافی اچھی بالنگ کا مظاہرہ. اور جو ڈگ آؤٹ ہے وہاں سے ہدایات دی جا رہی ہیں بیٹسمینوں کو، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ انہیں چانس نہیں لینا چاہیے. ابتدائی میں 2-3 گیندوں پر یہ کوشش کریں کہ رنز حاصل کریں، اور کم از کم ایک چھکا اگر لگا لیں تو ان کے لیے مشکل جو ہے ان کی آسان ہو جائے گی. یقیناً آخری اوور ہے، بیٹسمین کے اوپر بھی پریشر ہوتا ہے، ساتھ ساتھ فیلڈرز کے اوپر بھی پریشر ہوتا ہے، اور بالر کے اوپر اسپیشلی کہ وہ کوئی کسی قسم کی لوز بال نہ کرے. لیکن بیٹسمین کو چاہیے کہ فائدہ اٹھائیں کسی بھی قسم کی لوز ڈیلیوری کا. اب گیند کرنے کے لیے آئے ہیں سنیل اور ان کا سامنا کر رہے ہیں کامران. سنیل ابھی انتظار کر رہے ہیں کیونکہ ان کے جو کپتان ہیں وہ اب فیلڈ سیٹ کرنے میں مصروف ہیں. اپنی فیلڈ پوزیشن سے مطمئن ہونے کے بعد اب انہوں نے اشارہ کیا کہ کھیل شروع کیا جائے، اور سنیل جو ہیں وہ دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں گیند کرنے کے لیے کامران کو. اور اس مرتبہ یہ گیند پیر پر لگی، لیکن اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ قریب میں کوئی فیلڈر نہیں ہے، ایک رن بیٹسمین نے حاصل کر لیا. اس ایک رن کے اضافے کے ساتھ اسکور ہو گیا 81 for the loss of 4 wickets. Now 7 runs are required. A boundary is needed desperately. یقیناً، اور امید کی جا سکتی ہے کہ عباس جو کہ کھیل رہے ہیں کافی دیر سے، وہ اس آخری اوور میں اپنی بیٹنگ کا مظاہرہ کریں گے اور کوئی باؤنڈری لینے میں کامیاب سنیل ہوں گے. عباس کو گیند کریں گے اور عباس کا اٹھتا ہوا زوردار شاٹ، آؤٹ ہونے کا خطرہ. گیند ہوا میں تیرتی ہوئی فیلڈر کے پاس آ رہی ہے، لیکن وہ کیچ لینے میں کامیاب نہیں ہوئے اور گیند باؤنڈری لائن پار کر گئی، اور امپائر کا اشارہ کہ یہ چھکا ہے.
تو اس طرح اس چھکے کے ساتھ ایک ساتھ جمپ کر کے جو ہے وہ اسکور وہ پہنچ گیا 87 پر. تو اس طرح دونوں ٹیموں کا اسکور برابر ہو اور گیا اب ہے. صرف اور ایک رن چاہیے ہے یہ میچ جیتنے کے لیے. جو کوئی مشکل کام نہیں ہے, اگر صرف سنگل لے لیں دوڑ کے تو وہ رن حاصل کر لیں گے. اور یہ دیکھیے ایکشن ریپلے, اور گیند ان کے تھوڑا سا پیچھے گری, صحیح جج نہیں کر پائے. اگر تھوڑا اچھلتے اور بالکل باؤنڈری لائن پہ کھڑے ہوتے تو شاید کیچ لینے میں انہیں آسانی ہوتی. یہ بہت اچھا چانس لیا تھا عباس نے چھکا مارنے کا, کیونکہ یہ وقت کی ضرورت بھی تھی, ان کو رنز کی ضرورت بھی تھی اس وقت. اب اور فیلڈرز کو آگے بلا لیا گیا ہے. آخری گیند اور اس مرتبہ ڈرائیو کیا مڈ وکٹ کی جانب, ایک رن بڑی آسانی کے ساتھ حاصل کر لیا اور یہ وننگ رن تھا. تو اس طرح پاکستان شوبز کی ٹیم نے ایک اور کامیابی حاصل کی اور بڑی عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 6 وکٹوں سے وہ یہ میچ جیت گئے. بہت اچھی بیٹنگ کا مظاہرہ کیا, رنز کنٹینیوس لیتے رہے, اگرچہ کہ ان کی کچھ وکٹیں شروع میں گر گئی تھیں, لیکن رنز جو ہیں وہ مستقل طور پر لیتے رہے. اور اچھی بیٹنگ, اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملی ہمیں دونوں طرف سے. بالنگ کا بھی اچھا مظاہرہ کیا گیا, لیکن بیٹسمین نے بھی رنز لیے اچھے. اور یہ میچ سمری, پنجاب کنگز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 87 رنز بنائے, 87 اور 7 کھلاڑی آؤٹ ہوئے. پاکستان شوبز کی طرف سے میمن سب سے کامیاب بالر رہے, جنہوں نے 3 رن دے کر 3 کھلاڑی آؤٹ کیے. احمد نے 5 رن دے کر 1 وکٹ حاصل کی. طلعت نے 8 رن دے کر 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا. ٹاپ اسکورر تھے چاہل اور انہوں نے 32 رنز بنائے, بڑی عمدہ بیٹنگ کی. ان کے علاوہ کوئی اور کھلاڑی کوئی بڑا اسکور بنانے میں کامیاب نہیں ہوا. اس کے جواب میں شوبز کی طرف سے 31 ٹاپ اسکور تھا. جعفری نے 20 رنز بنائے اور 14 گیندیں انہوں نے کھیلی, اور عباس علی نے 12 رنز بنائے 8 گیندوں پر اور وہ ناٹ آؤٹ رہے. ہنی نے عمدہ بالنگ کی, انہوں نے 13 رن دے کر 2 وکٹیں حاصل کی. تو اس طرح شوبز کی ٹیم ایک میچ جیتنے میں کامیاب ہو گئی ہے. غالباً ایک اور میچ انہیں ابھی کھیلنا ہے, اور اگر وہ دوسرا میچ بھی جیتنے میں کامیاب ہو گئے تو وہ کوالیفائی کر جائیں گے اگلے راؤنڈ کے لیے. تو یہ ہے صورتحال, اور کچھ دیر کے لیے ہم آپ کو اسٹوڈیو واپس لیے چلتے ہیں.